الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز اساتذہ و طلباء، عزیزان ملت اور جملہ سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے کل کی نشست میں جو گزر چکی حدیث کرتاس کی وضاحت کے لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سمیت ان تمام احادیث کا مطالعہ کیا اور ان کے متون یعنی ہر ایک حدیث کے متن کا، ٹیکسٹ کا ایک ایک لفظ پڑھ کے اس کا تجزیہ کیا تھا اور اس سے اخذ اور ثابت ہونے والے جملہ اہم نکات کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا اور چند حقائق جو اس سے اسٹیبلش ہوئے تمام روایات سے، جملہ صحیح اسناد سے مروی احادیث خواہ بخاری میں جتنے مقامات پر آئی ہیں ان ساروں کا مطالعہ کر کے یا مسلم صحیح مسلم میں آئی ہیں، ایک بات تو یہ ثابت کر دی تھی کہ یہ الزام جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگایا جاتا ہے اور طویل زمانے سے اہل تشیع حضرات کے کچھ علماء، خطباء، ان کے واعظین اور ذاکرین مجمع عام میں لگاتے چلے آتے ہیں اور اب پچھلے 6-7 مہینوں سے برطانیہ میں ٹی وی پر ایک ہنگامہ بپا ہے، خلفائے راشدین کی ذوات مقدسہ پر طعن و تشنیع کا، سب و شتم کا، الزام و اتہام کا، اور یہ بات زور و شور سے باقی متائن طعنوں کے ساتھ کہی جاتی۔ وہ یہ الزام تھا کہ معاذ اللہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری ایام مرض الوصال میں فرمایا کہ لکھنے کے لیے سامان کتابت لے آؤ، تو گویا پہلی بات تو یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے منع فرما دیا۔ یہ الزام رد ہو گیا کہ ان کا منع فرمانا کسی روایت میں، کسی ایک روایت کی نص میں بھی موجود نہیں، ثابت نہیں، یہ ایک جھوٹا الزام تھا۔ دوسرا ان کی ذات مقدسہ پر یہ تہمت کہ انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہذیان ہو گیا ہے، یعنی بخار اور تکلیف کی شدت سے آپ کی زبان اقدس سے ایسی باتیں نکلی، ایسا جملہ نکلا ہے جو آپ کے معاذ اللہ بس میں نہیں تھا یا شدت تکلیف کی وجہ سے بے مقصد بے معنی بات منہ سے نکل گئی ہے، جس کو ہذیان کہا جاتا ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہذیان کا کلمہ سرے سے کسی ایک حدیث کے متن میں موجود ہی نہیں ہے،
یہ بھی ایک جھوٹا الزام تھا۔ تیسری بات یہ کہ لفظ ہذیان تو نہیں، مگر جو لفظ کہے گئے وہ تھا ہاجرہ یا اہاجرہ استفہموہ، تو ہاجرہ کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ اس کا معنی ہوتا ہے معاذ اللہ کہ ہذیان ہو گیا ہے۔ میں نے واضح کر دیا حدیث پاک اور ہر حدیث کی نص کا متن اور سیاق و سباق اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ اس کا معنی اور اطلاق ان کے ذہنوں میں ہذیان کا ہوگا۔ لفظ ہاجرہ کے خود دو معنی ہوتے ہیں، اگر یہ حجر سے نکلا ہو تو تب اس کا معنی ہذیان ہوتا ہے، اور اگر حجر سے نکلا ہو تو ہاجرہ یہجر، اس کا معنی ہے کہ شاید آقا علیہ السلام ہم سے اب جدا ہونے لگے ہیں، آپ وصال فرمانے لگے ہیں، رخصت ہونے لگے ہیں، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اسی لفظ سے لفظ ہجرت اور مہاجر نکلا ہے، تو اس کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کا آخر وقت میں یہ فرمانا کہ لاؤ سامان کتابت تمہارے لیے کچھ وصیت لکھوا دوں، لگتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا ہے، کہیں ہمیں چھوڑ کے رخصت تو نہیں ہو رہے، یہ تشویش لائق ہوئی۔ یہ معنی قرین قیاس اور امام کرمانی نے، امام نووی نے، امام اسقلانی نے، امام قسطلانی نے، بہت سے ائمہ حدیث نے اپنی شروع میں توثیق کی ہے، لغت کے لحاظ سے بھی اور سیاق و سباق کی موافقت کے اعتبار اور مطابقت معنوی کے لحاظ سے اس معنی کی۔ اور چوتھی پانچویں بات یہ ثابت ہو گئی کہ یہ لفظ جو بھی معنی رکھتا ہو، جو صحیح معنی میں نے عرض کر دیا، مگر جو بھی معنی مراد لے لیں، یہ کلمہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کی طرف آج تک جو لوگ کہتے رہے اور جو کہہ رہے ہیں صبح و شام، وہ جھوٹ منسوب کرتے ہیں، کذب ہے، تہمت ہے۔ ہاجرہ اور اہاجرہ کا لفظ بھی سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے نہیں نکلا، اور میں نے تمام متون جملہ حدیث کے جملہ طرق اور اسانید سے پڑھ دی آپ کو کل، ایک ایک لفظ، اور میں نے کوئی ایک روایت چھوڑی نہیں ہے پڑھنے سے کہ چھپا لی ہو۔ یہ لفظ کسی روایت میں نہیں آتا کہ یہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا، ان کی طرف منسوب ہی نہیں ہے، تو یہ کذب اور تہمت تھی جس کو رد کیا۔ کسی روایت میں آتا ہے کہ موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا، کسی میں آتا ہے کہ بعضوں نے کہا، اور میں نے واضح کر دیا تھا کہ اختلاف اور نزاع کرنے والے چونکہ صحابہ کرام نہیں تھے اس موضوع پر، تمام روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اختلاف اہل بیت اور بنو ہاشم میں پیدا ہوا، جو اس موقع پر مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے، کہ سامان کتابت یعنی قلم دوات اور لکھنے کا سامان اور کوئی ہڈی جس سے لکھا جا سکے، آیا لایا جائے سامان کتابت یا نہ لایا جائے۔ یہ اختلاف صرف اہل بیت میں ہوا، بنو ہاشم میں۔ ایک حدیث کا متن بھی یہ نہیں بتاتا کہ یہ اختلاف صحابہ کرام میں ہوا یا صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان ہوا، یہ بھی کسی روایت میں موجود نہیں۔ یہ نزاع اور اختلاف فقط اہل بیت کے مابین ہوا، بنو ہاشم کے مابین، اور بنو ہاشم اور اہل بیت ہی کے دو گروہ ہو گئے، ایک انٹرنل تقسیم ہو گئی۔ کچھ اس حق میں تھے کہ سامان کتابت لائیں تاکہ وصیت لکھوائی جائے، اور کچھ اس حق میں نہیں تھے کہ آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ دیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے کہ غلبہ الوجع، کہ آپ کی تکلیف شدید ہو چکی ہے اس وقت، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اس پر اہل بیت کے آدھے افراد نے یہی بات کہی، تو یہی بات اہل بیت کے افراد کہہ رہے ہیں تو گستاخی نہیں ہوتی، یہی جملہ بنو ہاشم کے آدھے لوگ کہہ رہے ہیں تو گستاخی نہیں ہوئی، اور مطلقاً یہی کلمات جب سیدنا فاروق اعظم نے کہے وہ گستاخی کیسے بن گئی؟ اگر یہ کلمات گستاخی ہیں تو جو بھی کہے گا اس کی گستاخی ہوگی۔ یہ تو اہل بیت اطہار نے بھی کہے، باقی بنو ہاشم نے بھی کہے، سب نے کہے۔ ان روایتوں میں بھی یہ کلمات ہیں جن میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کہیں سرے سے ذکر نہیں ہے، ان میں بھی یہ کلمات آئے ہیں۔
اور میں نے یہ بات بڑی شر و بس کے ساتھ واضح کر دی تھی، کیونکہ بنو ہاشم میں دو نقطہ نظر تھے، ایک حضرت عباس کا اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ، ایک سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب اس خواہش کو شدید رکھتے تھے، یہ خواہش، اور اس کے حامی تھے کہ وصیت لکھوائی جائے اہل بیت کے حق میں، بنو ہاشم کے حق میں، وہ وصیت لکھوانے کے حق میں تھے۔ اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت لکھوانے کے حق میں نہیں تھے، وہ اس تصور کے خلاف تھے، وہ وصیت کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے۔ تو یہ بات واضح میں نے تمام احادیث کوٹ کر دی تھی، اہل سنت کی کتب سے بھی، خود صحیح بخاری سے بھی، اور مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر کتب حدیث سے بھی، اور بے شمار کتب شیعہ سے بھی، اہل تشیع، جن میں اس بات کی تصریح ہے اس واقعہ کی کہ حضرت عباس نے حضرت علی شیر خدا کو کہا کہ چل کے آقا علیہ السلام سے وصیت لکھوا لیں، اس پر مولا علی شیر خدا نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ چچا عباس نہیں، اگر جو وصیت لکھوانے کے لیے آپ جا رہے ہیں اگر آقا علیہ السلام نے نہ کر دی تو قیامت تک پھر اہل بیت کی طرف خلافت پلٹ کے نہیں آئے گی، اور خدا کی قسم میں یہ سوال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں کروں گا۔ یہ کتب شیعہ میں بھی کثرت کے ساتھ یہ روایت آئی ہے اور کتب اہل سنت میں بھی آئی، تو گویا بالاتفاق ثابت ہے کہ اہل بیت اور بنو ہاشم میں یہ اختلاف رائے موجود تھا، اسی پر اہل بیت کے درمیان اختلاف ہو گیا آقا علیہ السلام کے فرمان پر، اور فاختصموا، اور وہ جھگڑنے لگ گئے اہل بیت، نہ اختلاف صحابہ نے کیا، نہ اختلاف کے بعد جھگڑا صحابہ نے کیا، نہ وہ اختلاف اور نزاع اور جھگڑے میں شریک ہوئے، نہ صحابہ کرام میں سے کسی کی آواز بلند ہوئی۔ یہ سارا واقعہ اہل بیت اطہار یا خاندان بنو ہاشم کے افراد کے مابین کا ہے، لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ پورے واقعے کا رخ اٹھا کر سیدنا فاروق اعظم اور صحابہ کرام کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ انتہا ہے جفا کی، ظلم کی، ناانصافی کی، دھوکہ دہی کی، کذب اور الزام تراشی کی انتہا ہے۔ اگر بھئی کسی ایک روایت اور حدیث میں، بخاری مسلم میں جہاں آیا، ایک میں بھی اگر یہ بات آ جاتی اور باقی 10 میں یہ بات نہ ہوتی تو چل میں اس کو کوئی وزن دے دیتا، میں کہ ایک روایت میں تو ہے۔ کسی ایک روایت میں بھی ہلکا سا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ یہ صحابہ کرام نے اختلاف کیا ہے، یا انہوں نے آواز بلند کی ہے، یا ان کے مابین نزاع اور جھگڑا ہوا ہے۔ ہر روایت بتا رہی ہے کہ یہ اہل بیت کے درمیان ہوا۔ فاختلف اہل البیت واختصموا، جگہ جگہ یہ کلمات آئے، اہل بیت میں اختلاف ہوا کہ لائیں وصیت لکھوانے کے لیے سامان کتابت یا نہ لائیں، دو گروہ ہو گئے، اس جھگڑے میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اور آقا علیہ السلام نے اٹھا دیا۔ یہ مختصر سا خلاصہ اس تفصیل کا ہے جو بات کل بیان ہو چکی۔ اب اس کے اوپر جو اعتراضات مجموعی طور پہ ہوتے ہیں، تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے تو فقط ایک جملہ نکلنا ثابت ہے جو میں نے کہہ دیا کہ قد غلبہ الوجع، آقا علیہ السلام کی تکلیف اس وقت بڑی شدید ہے، اور یہ وہ جملہ ہے کہ 10 کے 10 مقامات پر ہر حدیث میں یہ جملہ پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے۔ جس نے یہ خبر دی ہے اس نے جمعرات کے اس واقعہ حدیث کرتاس کی خبر کی ابتدا میں ہی یہ جملہ کہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے یہی جملہ جب فلما اشتد مرضہ وغلبہ الوجع، جب ان کے کہنے سے گستاخی نہیں ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم کے اس جملے سے گستاخی کیوں بن گئی؟ بدقسمتی ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، تعصب اور عناد اور عداوت نے ایک ذہن بنا دیا ہے۔ وہی جملے اگر اہل بیت اور بنو ہاشم میں کسی سے صادر ہو جائیں تو گستاخی نظر نہیں آتی، چھپا دیا جاتا ہے، پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ جملے صحابہ کرام اگر اسی نیک نیتی سے کمال ادب میں کہہ دیں تو بجائے ادب کے وہ بے ادبی گستاخی ٹھہرا دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ذہنی اختراع ہے، مائنڈ سیٹ ہے، ذہنی عداوت ہے، ایک اینک چڑھ گئی ہے خاص رنگ کی، اس لیے اس میں سفید بھی سیاہ نظر آتا ہے۔ اگر وہ اینک اتار دیں تو ہر چیز اپنی اصل حقیقت میں نمایاں ہو جاتی۔ اب آج اس کے اندر اور بڑی باریک اس حدیث کی شرح کے باب میں جو اعتراضات اور متائن اٹھتے ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے
کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا دو سامان کتابت، تو آپ کا فرمان، ہر فرمان وحی الہی ہے، آپ کا حکم ہے، تو اس حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی گئی؟ تعمیل نہ کرنا گستاخی۔ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو میں دے چکا، وہ یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکم کی تعمیل نہ کرنا گستاخی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام میں سے کوئی ایک، وہ تو اس کا مجرم نہیں بنتا تنہا۔ اگر یہ گستاخی ہے اور یہ جرم ہے تو اس جرم اور گناہ کے مرتکب سارے بنو ہاشم اور اہل بیت بھی ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ساروں کو اتونی بکتاب، میرے پاس لے آؤ، قلم اور دوات لے آؤ، ساروں کو کہا، جمع کے صیغہ میں۔ تمام متون اور حدیث کی تمام طرق سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے سارے اہل مجلس کو کہا، اور قریب ترین صبح و شام بیٹھنے والے اہل بیت نبوی اور بنو ہاشم تھے۔ اگر سیدنا فاروق اعظم کو کہا ہوتا یا کسی اور صحابی کو نام لے کر کہا ہوتا تو الزام کی کوئی جواز بھی بنتا تھا۔ آپ نے تو سب سے کہا، تو سیدنا فاروق اعظم پر الزام کیسے بن گیا؟ اگر وہ نہیں لائے تو صحابہ کرام کو چھوڑ دیجئے، اہل بیت کیوں نہیں اٹھ کے لے آئے؟ بنو ہاشم کیوں نہیں لے آئے؟ خود سیدنا مولا علی شیر خدا کیوں نہیں جا کر لے آئے؟ جبکہ کتب حدیث میں آتا ہے کہ آخری ایام میں وہ آقا علیہ السلام سے جدا ہی نہیں ہوئے، آپ کے ساتھ رات دن رہتے تھے، اور لکھنے پڑھنے کا کوئی حکم ہوتا کام وہی انجام دیتے تھے۔ تو ذمہ داری تو مولا علی شیر خدا کی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کسی کو پکڑا تو نہیں نکلنے سے، نہ ہاتھ تھامے ہیں، نہ باہر جانے سے روکا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ پورے بنو ہاشم اہل بیت بیٹھے ہیں، اگر حکم تھا سب کو مشترکہ تو کس چیز نے روکا؟ کیوں نہیں لے آئے؟ یہ گناہ پھر سب پر جائے گا معاذ اللہ۔ اور میں نے کل یہ حدیث بھی کوٹ کر دی تھی مسند احمد بن حنبل سے، اور کتب شیعہ سے بھی اس کو بیان کر دیا تھا کہ سیدنا مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا، انڈیویجولی، اسپیسیفکلی، ایکسکلوسیولی نام لے کر فرمایا کہ علی جا کے قلم دوات لے آؤ، میں ایک وصیت لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ امت بعد میں گمراہ نہ ہو۔ ایک مقام پر مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں، اور میں نہیں لینے گیا قلم دوات، اس خطرے سے کہ حالت آپ کی دیکھ کر خیال گزرا کہ کہیں میں باہر جاؤں اور پیچھے وصال نہ ہو جائے، روح اقدس قفس انصری سے پرواز نہ کر جائے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ زبانی فرما دیں، میں یاد کر لوں گا۔ اور میں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ دو امکانات ہو سکتے ہیں، حدیث ثابت ہے کتب سنہ اور کتب شیعہ دونوں میں کہ مولا علی شیر خدا کو نام لے کر حکم فرمایا، اور آپ خود روایت کر رہے ہیں لے اور آپ نہیں لینے گئے، یا تو یہ واقعہ جو آپ نے فرمایا وہی حدیث کرتاس سے متعلق ہو سکتا ہے، اسی دن کا واقعہ ہے جمعرات کا، کہ اس میں آپ نے تصریح کر دی کہ جو فرمایا تھا قلم دوات لے آؤ یہ اسپیسیفکلی مجھے کہا تھا۔ اگر تو واقعہ اسی دن کا ہے تو پھر ذمہ دار مولا علی شیر خدا بنتے، اور اگر وہ ذمہ دار بنے تب بھی میں یہ واضح کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل گستاخی نہیں بنتا، اس کی وضاحت آج کرتا ہوں، بلکہ یہ کمال درجے کا ادب بنتا ہے، محبت بنتی ہے، رقت قلب بنتی ہے، حضور کی تکلیف کی شدت کا احساس بنتا ہے، وفاداری بنتی ہے۔ خواہ فاروق اعظم کا معاملہ ہو، خواہ سیدنا علی شیر خدا کا معاملہ ہو رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اگر یہ واقعہ اس دن کا نہیں جب آپ کو فرمایا اس کے بعد کا ہے تو یقیناً وصال سے کچھ لمحات پہلے کا ہوگا، چونکہ ان کو خیال گزرا اگر میں باہر گیا تو شاید وصال نہ ہو جائے، اس کا مطلب ہے بالکل وہ حالت تھی کہ وصال عین قریب تھا، اس کا مطلب ہے یہ جمعرات سے بھی بعد کا واقعہ ہے۔ جمعرات کو حدیث قرطاس ہوئی، اس کے بعد جمعہ تھا، ہفتہ تھا، اتوار اور پیر کو وصال ہوا، تو یہ جمعرات کے بعد اور پیر سے قبل درمیان کے کسی دن کا واقعہ ہے کہ آپ کو ایک لمحہ باہر جانے کی صورت میں بھی آپ کے وصال فرما جانے کا خدشہ تھا، اور اس میں آپ نے خود حکم سن کر کہ علی جا کے لے آؤ، نہیں لائے۔ اگر بعد کا واقعہ ہے تو اس میں تصریحاً آپ کو حکم تھا اور آپ نہیں لائے۔ اب اس کا تعین آپ خود کر لیں، اگر اس کو گستاخی ٹھہرانا ہے تو مولا علی شیر خدا کو کس کھاتے میں رکھیں گے؟
یہ فیصلہ تو اہل تشیع حضرات کو کرنا ہے. مجھے تو یہ عمل بھی گستاخی کا نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ اب وہ سمجھاتا ہوں. اس میں شک نہیں ہے کہ آپ کا حق ہر فرمان وحی الہی ہے. وحی الہی کا معنی ہوتا ہے آپ کا ہر فرمانا حق ہے. کبھی ایک بات وحی الہی سے فرماتے ہیں، اسی لمحے وحی الہی سے اس بات کو منسوخ فرما سکتے ہیں، یا اجتہاداً ایک بھی چیز فرمائی اور پھر رائے بدل گئی اور آپ نے اس کو منسوخ فرما دیا. دونوں اختیار آقا علیہ السلام کو حاصل ہیں، وہ مالک و متصرف ہیں. اب میں دونوں کا دفاع کر رہا ہوں، چونکہ حکم تھا اہل بیت کو بھی اور موجود صحابہ کرام کو بھی. لایا کوئی بھی نہیں قلم دوات وصیت لکھنے کے لیے، تو سارے مشترکہ ذمہ دار ہیں. اب وہ مشترکہ ذمہ داری کا میں دفاع کر رہا ہوں. تو یہ سیدنا فاروق اعظم کا نہیں کر رہا، چونکہ وہ تو ذمہ دار بنتے ہی نہیں. زیادہ تر تو اہل بیت اور بنو ہاشم بیٹھے ہیں. تو میں دفاع کر رہا ہوں کہ ایسی سچویشن گستاخی اس لیے نہیں بنتی کہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر اہل بیت اطہار کے افراد، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی تکلیف شدت میں ہے، تو ان کی محبت آقا علیہ السلام سے اور ان کی آقا علیہ السلام کے ساتھ ادب اور نیاز مندی، اس کو گوارا نہ تھا کہ اس شدید تکلیف میں آقا علیہ السلام تو عذرۂ شفقت فرما رہے ہیں، لاؤ میں کچھ لکھ دوں، مگر یہ کہ انہوں نے گوارا نہ کیا کہ آقا علیہ السلام کو اس وقت تکلیف دی جائے. میں نے مثال دی تھی کہ والد کے ارد گرد بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہوں اور آخری وقت ہو، علالت ہو، اور وہ کہے لائیں میں کچھ نصیحتیں آپ کو لکھ دوں، اور صحت نظر آ رہی ہو کہ انتہائی آخری لمحات ہیں، تو وفادار اولاد کیا کرے گی؟ یا لائیں لکھ دیں یہ کہے گی، یا کہے گی کہ ابا جان آپ تکلیف نہ فرمائیں، انشاءاللہ بے فکر رہیں، ہم اس کا حل نکال لیں گے، جو بھی آپ چاہیں گے آپ کے منشا کے مطابق خیر ہوگی، ہم پر اعتماد کریں، آپ کی ساری زندگی کی دی ہوئی تعلیمات کافی ہیں. مدعا کیا ہوگا کہ انہیں اس لمحے تکلیف نہ دی جائے. یہ وفاداری بنتی ہے، اور یہ وفاداری اہل بیت نے بھی کی اور صحابہ کرام نے بھی کی. میں بار بار جملہ دہرا رہا ہوں اور سننے والوں کے ذہن سے نہ نکلے کہ میں سیدنا فاروق اعظم کا تنہا دفاع نہیں کر رہا، چونکہ انہیں تو نہ آقا علیہ السلام نے کہا، اور قلم دوات نہ لانے کا عمل صرف تنہا وہ نہیں، سارے اہل بیت بھی شریک ہیں اس میں. یہ تو کامن ایکٹ ہے سب کا، تو سب کی اجتماعی دفاع ہو رہا ہے. تو انہوں نے مصلحت اس میں جانی کہ آقا علیہ السلام کو محنت، تکلیف اور رنج نہ دیا جائے. مرض اور تکلیف اور درد کی شدت میں آقا علیہ السلام کو عرض کیا ہے. اور ادب یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کو براہ راست مخاطب نہیں ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ رہنے دیں، آپ کو تکلیف ہوگی. یہ ادب دیکھیے کتنا لطیف نکتہ ہے. آقا علیہ السلام کو جواب میں عرض نہیں کیا، آپس میں ایک جملہ بول دیا کہ حضور علیہ السلام کی تکلیف اس وقت بڑی شدید ہے، حسبنا، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. بولے آپس میں، سنانا آقا علیہ السلام کو مقصود تھا کہ آقا علیہ السلام جملہ سن لیں اور خوش ہو جائیں کہ میرے غلام قرآن کی تعلیم پر قائم اور دائم ہیں. جو میں نے ان کو حکم دیا تھا قرآن کا راستہ نہ چھوڑنا، قائم ہے، اسی راہ پر قائم ہے. سنانا آقا علیہ السلام کو مقصود تھا. بولے آپس میں ایک جملہ، بس ایک جملہ، سارے مل کر بولے. چونکہ حدیث میں آتا ہے اہل بیت میں سے باقی لوگوں نے بھی یہی جملہ کہا. ان روایات میں جن میں سیدنا فاروق اعظم کا موجود ہونا ہی مذکور نہیں ہے، ان میں بھی یہ جملہ بولا گیا ہے. تو وہ اہل بیت اور بنو ہاشم کے لوگ بول رہے ہیں. مقصود یہ تھا کہ آقا علیہ السلام سن لیں اور ارادہ اگر ترک فرما دیں تاکہ آپ کو تکلیف اور رنج نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. اب آقا علیہ السلام کا ایک حکم سن کر نیک نیتی سے کوئی ایسا جملہ بول دینا جواب میں، اگر ہر بار نیت کو ملوز خاطر نہ رکھا جائے اور اسے گستاخی سمجھا جائے تو میں چند ایک روایات اور کوٹ کرتا ہوں، اس کی توجیہ کیا کریں گے آپ. حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام ایک روز سیدنا علی شیر خدا اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہما ان کے گھر تشریف لے گئے. پچھلی رات کا وقت تھا تہجد کا، چونکہ تہجد کے ٹائم گزرتے آواز دیتے تھے. تو دونوں لیٹے ہوئے تھے.
سیدنا علی شیر خدا بھی آرام فرماتے نیند میں تھے، سیدہ فاطمہ زہرا بھی نیند میں تھی. آپ نے نماز تہجد کی ادائیگی کی تاکید فرما رکھی تھی، تو آپ نے ان سے نیند سے انہیں جگایا اور جگا کر فرمایا اٹھو، نماز تہجد کا وقت ہو گیا ہے، پڑھ لو. فرمایا فقوما فصلیا، دونوں اٹھو اور نماز تہجد پڑھ لو. اس پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا واللہ لا نصلی الا ما کتب اللہ لنا. یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم نہیں پڑھیں گے سوائے وہی نمازیں جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں. اب یہ جملہ یہ بول دیا اور پھر انہوں نے آگے جواب میں کہا انما انفسنا بید اللہ، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ توفیق دیتا تو ہم اٹھ کے پڑھ لیتے، اللہ کو منظور نہیں تھا. آپ ان کے گھر سے واپس تشریف لے گئے اور ایسے کوئی جملے ادا فرمائے جس سے آپ کا راضی نہ ہونا، اس جملے سے خوش نہ ہونا ثابت ہوتا تھا، ظاہر ہوتا تھا. اس پر یہ آیت کریمہ بھی اتری وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اب جو بات بتانا چاہتا ہوں یہ سارا سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد بھی ان پر ملامت نہیں کی، ملامت نہیں کی، ورنہ کوئی سخت کلمات ارشاد فرماتے. اب واقعہ تو اتنا ہے حدیث میں. اب مجھے بتائیے آقا علیہ السلام کے فرمان کے بعد کہ اٹھو تہجد پڑھ لو، اس کے بعد جو جواب سیدنا مولا علی شیر خدا نے دیا ہے یہ وہ جواب زیادہ سخت ہے یا قد غلبہ الوجع حسبنا کتاب اللہ، یہ جواب زیادہ سخت ہے؟ بولیے کون سا جواب سخت ہے؟ جبکہ وہ جواب اس میں اہل بیت بھی شریک ہوئے ہیں، بنو ہاشم بھی شریک ہوئے ہیں، مشترکہ جملہ ہے. یہ تنہا سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے کہا ہے کہ ہماری جانوں کا مالک اللہ ہے، وہ توفیق دیتا تو پڑھ لیتے، ہم وہی جو فرض ہے وہ پڑھیں گے، نہیں اٹھیں گے. بس واقعہ کچھ نہیں بتاتا. مگر میں نے اپنے اس سلسلہ خطابات میں ایک بات کہی تھی کہ دین ایمان اسلام کے اندر ایمان کی بنیاد ایمان بالغیب پر ہے. کچھ ادب کی لیمٹس ہیں، احترام کی ہیں، تعظیم کی ہیں، حسن ظن کی ہیں، حسن اعتماد کی ہیں. ان کے ایمان، عدالت، تقوی، پرہیزگاری، صدق اور صداقت پر ایک کامل ایمان رکھتے ہیں اور پھر توجیہ کرتے ہیں ان کے اعمال کی اور اقوال کی. اگر یہ لحاظ اور پاس ادب نکال دیا جائے، ادب اور لحاظ ہٹ جائے تو بے حیائی آ جاتی ہے، اور بندہ بے لحاظ بے حیا ہو کر اگر ان کے جملوں کی تعبیر کرنے لگے تو کچھ بھی نہ بچے دین اسلام میں، نہ اہل بیت اطہار کا کچھ بچے، نہ صحابہ کرام کا کچھ بچے. یہ نہیں کہ آپ اہل سنت پر ہنسیں گے، خدا جانے دنیا اہل بیت اطہار کے بارے میں پھر کیا کچھ کہے گی، کچھ بچتا ہی نہیں. بنیاد یہ ہے کہ پہلے ایک تصور قائم ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے تربیت یافتہ، صحبت کے فیض یافتہ، آقا کے مکتب و مدرسہ سے تعلیم براہ راست پانے والے اور 23 برس تک حضور کی صحبت میں رہ کے قربانیاں جانثاریاں کر کے سیکھنے والے، ان کے ایمان پر اعتماد ہو، ان کی عدالت پر اعتماد ہو، ان کے تقوی پر اعتماد ہو، صدق اور اخلاص پر اعتماد ہو، اور اعتماد ہو کہ وہ غلط بات کہنے والے نہیں، وہ سچے لوگ ہیں اور سچے ایمان والے ہیں. جب یہ ادب ہوتا ہے، احترام اور یقین اور ایمان ہوتا ہے، اس سے ایک حیا قائم ہوتا ہے. پھر ایسا کوئی واقعہ، کوئی جملہ سامنے آ جائے تو آدمی پازیٹیو تعبیر کرتا ہے. ہر بات اور ہر جملے اور ہر واقعے کی تعبیر کے دو رخ پاسبل ہو سکتے ہیں، پازیٹیو بھی، نیگیٹو بھی. اگر حیا اور ادب کے ساتھ کریں تو آپ کو 10 توجیحات پازیٹیو مل جائیں گی، اور حیا اور پاس ادب کو پھینک دیں اٹھا کر تو جو واقعہ چاہیں میرے سامنے لے آئیں اس کی نیگیٹو توجیہ نکال کے دے دی جائے گی آپ کو. جو واقعہ لے آئے نیگیٹو توجیہ مل جائے. کس بات کی منفی توجیہ انسان نہیں کر سکتا؟ بتائیے مجھے. ہر واقعہ کی منفی توجیہ ہو سکتی ہے. اگر حیا کے بغیر، ادب کے بغیر، لحاظ کے بغیر ذہنوں میں ایک پہلے سے موجود جو ادب ہے، احترام ہے نسبت مصطفی کا، صحبت مصطفی کا، یا صحابیت کا، یا خانوادہ نبوت کا،
اگر یہ حیا نکال دیا جائے تو پھر جو چاہیں تعبیر کرتے پھریں. صرف فرق یہ ہے کہ اہل سنت کا طریق یہ ہے، کوئی واقعہ ہو جائے خواہ کسی صحابی سے اور خواہ اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد سے، یا کوئی قول ثابت ہو جائے بشرطے کہ روایت صحیح ہو، خواہ کسی صحابی کا خواہ اہل بیت پاک میں سے کسی ایک فرد کا، تو اہل سنت کا ایمان یہ ہے کہ ان پر واجب ہے کہ وہ اس کی مثبت تعبیر کریں، اس کی مثبت تعبیر کریں، اس تصور کے تحت کہ وہ بدنیت نہیں تھے، وہ غلط کار نہیں تھے، وہ منفی سوچ والے نہیں تھے. یہ آلریڈی پریزمپشن ہے. آپ کہیں پریزمپشن کیوں؟ اسی پریزمپشن کا نام بابا ایمان ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. آپ نے ایک پریزمپشن قائم کر لی ہے کہ ایک اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے. نہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے نہ کبھی دیکھنا ہے مرنے سے پہلے قیامت تک. قیامت کے دن جا دیکھیں گے. نہ دیکھا نہ اس کو سنا، نہ وہ چکھنے کی چیز، نہ سونگنے کی چیز، نہ سننے کی چیز، نہ چھونے کی چیز، نہ وہ چیز، ہر شے سے پاک. سٹل آپ مانتے ہیں. کیوں؟ پاس ہے، ادب ہے زبان مصطفیٰ کا. آقا نے فرما دیا اللہ ہے، دیٹس اٹ. اور جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اللہ کو جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، وہ کافر ہو گئے قوم موسیٰ میں. لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، جب تک خود نہ دیکھ لیں گے نہیں مانیں گے. تو پھر تو حد ہی کوئی نہیں، ایمان تو بچتا ہی نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے کہہ دیا جبرائیل آئے یہ قرآن نازل ہوا، پاس ادب ہے، مان گئے. بس اس سے آگے بات کی جائے گی، بھئی یہ بات قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے. اس پر بحث ہوگی کہ اس کا معنی کیا ہے، کیوں نازل ہوئی، کس کے حق میں نازل ہوئی، اطلاق کیا ہے، تفسیر کیا ہے، تعویل کیا ہے. یہ بحث ہو سکتی ہے، مگر یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ جو بات قرآن میں لکھی ہے یہ قرآن ہے ہی نہیں یا ہے. یہ بحث کوئی نہیں کر سکتا. جس نے یہ کہہ دیا کیا یہ آیت قرآن کی ہے وہ کافر ہو گیا. تو ایک لیمٹس ہیں، ایک لیمٹس ہیں، ہر چیز میں لیمٹس ہیں. ملائکہ نہیں دیکھے، فرمان مصطفیٰ ایک پاس ادب ہے، مان لیا. جنت دوزخ نہیں دیکھی، قرآن نے بتا دیا، مان لیا. تو ایمان خود ایک بیسک پوسٹولیٹس، گرنڈ نارمز، بیسک ریالٹیز پر یقین کر لینے، پہلے سے پریزیوم کر کے آگے چلنے کا نام ایمان ہے. سو یہی چیز قرآن نے کہہ دی. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد رسول اللہ کے ارد گرد رہنے والے صحابہ، ان کی صحبت میں رہنے والے، یہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، رات دن خدا کے حضور سجود و قیام کرنے والے سراپا عبادت ہیں، اور ان کے پیش نظر سوائے اللہ کے فضل اور رضا کے کچھ اور نہیں ہے. تو پریزمپشن قرآن نے قائم کر دی کہ ان کے ہر عمل کو تعبیر کیا جائے گا رضا الہی پر. یہ نافرمان نہیں ہو سکتے، یہ نافرمان نہیں ہو سکتے. یہ ایک پریزمپشن قائم کر دی. یہی پریزمپشن مولا علی شیر خدا نے صحابہ کرام کی جب باتیں کی تو یہ اسی پریزمپشن کی بنیاد پر باتیں کی تھی. میں ایک بیسک نقطہ سمجھا رہا ہوں. یہی پریزمپشن تھی جب علی شیر خدا جب اپنے لوگوں کو خطاب کر رہے تھے. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 121، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 121 جب فرماتے این القوم الذین دعوا الی الاسلام فقابلوه وقرأوا القرآن فاحکموه وہیجوا الی الجہاد فولہوا ولہ اللقاء الی اولادها وصالبوا السیوف اغمادها واخذوا باطراف الارض زحفا زحفا وصفا صفا بعض ہلک وبعض نجا لا يبشرون بالاحیاء ولا يعزون عن الموتى مرہ العیون من البکاء خمس البطون من الصیام زبل الشفاہ من الدعاء صفر الالوان من السحر على وجوہہم غبرۃ الخاشعین اولئک اخوانی اولئک اخوانی. فرمایا اولئک اخوانی الذاہبون فحق لنا ان نظم الیہم ونعد الایدی الى فراقہم. جب یہ بات فرمائی مولا علی شیر خدا نے، اب مجھے بتائیے، پوچھتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہاں گئی وہ قوم؟ اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں تم وہ نہیں ہو.
اور نہ تم ان جیسے ہو، ان سے شکوہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کہاں گئے وہ میرے ساتھی؟ وہ لوگ جنہیں اسلام کی طرف دعوت دی گئی تو انہوں نے قبول کر لیا۔ اب میں پریزمپشن بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے بارے میں عمومی اعتقاد کیا ہونا چاہیے، مولا علی شیر خدا سے سیکھیے، نہج البلاغہ سے۔ انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے قرآن کو پڑھا تو اس پر عمل بھی کیا، کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ جو صحابہ کرام تھے وہ قرآن پڑھ کر عمل کرنے والے تھے، گویا عمل بالقرآن کے پیکر تھے۔ جہاد کے لیے انہیں ابھارا گیا تو وہ شوق سے بڑھے، جیسے دودھ دینے والی اونٹنیاں بچوں کی طرف بڑھتی ہیں انہیں دودھ پلانے کے لیے۔ انہوں نے تلواروں کو نیاموں سے نکال لیا اللہ کا دین سر بلند کرنے کے لیے، اور دستہ بدستہ سب بسب بڑھتے ہوئے اطراف و اکناف عالم پر چھا گئے اللہ کا دین کے جھنڈا بلند کرنے کے لیے۔ ان میں سے کچھ رخصت ہو گئے، کچھ بچ گئے، مگر افسوس ان میں سے بچ جانے والے زندہ رہنے والوں کو مبارکباد نہیں دے سکتے، چونکہ وہ شہید ہونے کو بہتر جانتے تھے، اور جو شہید ہو گئے ان پر تعزیت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ زندہ رہنے میں وہ اس کی بجائے شہادت کو جو شہید ہو گئے انہیں کامیاب تصور کرتے تھے، ان کی تعزیت نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں خدا کی قسم ان کی آنکھیں اللہ کے خشوع اور خضوع میں خوف میں رونے والی تھی، رو رو کے سفید ہو گئیں، روزوں کے باعث وہ پیٹ ان کے لاخر ہو گئے، دعا کر کر کے، التجا کر کر کے، مناجات کر کر کے ان کے ہونٹ خشک ہو گئے، جاگ جاگ کر ان کے رنگ زرد ہو گئے، عاجزی فروتنی کرنے کے ساتھ ان کے چہرے وہ خاک آلود رہتے تھے۔ اور لوگوں خدا کی قسم وہ صحابہ جن کی بات کر رہا ہوں وہ میرے بھائی تھے، وہ میرے بھائی تھے جو دنیا سے گزر گئے۔ اب مولا علی شیر خدا کا میں آپ کو کنسپٹ بتا رہا ہوں کہ جب ذہن میں ایک کنسپٹ مولا علی شیر خدا ذہنوں میں یہ بات جما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت کا مقام کیا تھا، اگر آپ یہ تصور رکھیں گے آج جیسے پھیلایا جا رہا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد کل 4 صحابی بچ گئے، باقی سب مرتد اور مناظ اللہ منافق ہو گئے، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت مقداد، کل 4 بچ گئے۔ خدا کے بندو اگر یہ 4 بچے تو مولا علی شیر خدا اتنا تردد ان 4 آدمیوں کی شان بیان کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ 4 بندوں کے ایک گروپ کی شان ہے۔ کوئی پوچھے کہ کس چیز کا فخر کر رہے ہیں آپ، اتنے لمبے اوصاف 4 بندوں کے؟ اور 4 بندوں کو قوم کہا جاتا ہے۔ قوم ہزاروں افراد پہ مشتمل لوگوں کو کہتے ہیں، 1000 افراد کو۔ تو ورنہ مولا علی شیر خدا ان 4 کا نام لے کر کہتے کہ وہ 4 نفوس ایسے تھے، وہ 4 بندے ایسے تھے، وہ 10 لوگ ایسے تھے، وہ 11 بندے ایسے تھے، پھر گنتی کے لوگ کہتے۔ وہ بولتے ہیں این القوم الذی دعوا الی الاسلام، وہ قوم ہزاروں افراد کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو گویا صحابہ کرام 1000 کی تعداد میں صحابہ کی یہ شان بیان کر رہے ہیں، اور یہ ایک نقشہ دے رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے تمہارا کہ وہ اس شان کے لوگ تھے، وہ اس مقام کے لوگ تھے۔ جب تک یہ چیز قائم نہ ہو جو مولا علی شیر خدا ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں، اس وقت تک آپ ادب اور حیا سے کسی چیز کی تعبیر کر ہی نہیں سکتے۔ حضور کی اہل بیت ارد گرد بیٹھی ہے، یہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، سب سے پہلے مومن کے ذہن میں وہ نقشہ ان کی شان کے بارے میں، ان کی نیتوں کے بارے میں، ان کی سوچوں کے بارے میں، ان کے عمل کے بارے میں توجیہ کرنے سے پہلے وہ نقشہ ہونا چاہیے جو مولا علی شیر خدا نے دکھایا ہے نہج البلاغہ میں۔ اور سن لیجئے لفظ پھر، خطبہ نمبر 97، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 97، اس میں آپ فرماتے ہیں لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر 4 یا 10 بندوں کی بات ہوتی تو ان کے نام لے کے کہتے، یہ جمع کا صیغہ کہ میں نے اصحاب رسول دیکھے ہیں یہ کبھی یوز نہ کرتے، 4 بندوں کے لیے جملے نہیں بولے جاتے، یہ 1000 لوگوں کی پوری قوم کو بولا جا رہا ہے۔ لقد رأیت اصحاب محمد، پھر فرماتے ہیں فما ارا احدا یشبہہم، اور جنہیں خطاب کر رہے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ تو ہزاروں لوگوں کو خطاب کر کے مثال 4 آدمیوں کی دینی کتنی مذاق خیز بات بنتی ہے۔ وہ رد کر دیتے، وہ کہتے کل بندے تو 4 تھے، تو آپ ہم ہزاروں کو کس چیز کا نمونہ سنا رہے ہیں؟ نہیں، فرمایا لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا فما ارا احدا یشبہہم منکم
لقد كانوا يصبحون شوسا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما يرابحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم إذا ذكر الله حملت أعينهم حتى تبل جيوبهم ومادوا كما يميد ذو الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب. مولا علی شیر خدا کہتے ہیں لوگوں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھے. سبحان اللہ. اب یہ صحابہ کرام کی توصیف ایک نقشہ، ایک تصور، ایک پریزمپشن کہ وہ کیا تھے. جب تک یہ عقیدہ پہلے ذہن میں نہیں ہوگا بقول مولا علی شیر خدا اور اپنا من گھڑت تصور لیں گے تو آپ مولا علی شیر خدا کے منکر ہیں، مولا علی شیر خدا کے فرمان کو رد کرنے والے ہیں. اور یہ میں بخاری مسلم سے نہیں پڑھ رہا، یہ تو نہج البلاغہ سے سنا رہا ہوں پڑھ کر. فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے اصحاب رسول دیکھے ہیں. اب دیکھیے ڈنڈی مار لوگ ہیں، یہ بددیانتی کرتے ہیں. یہ نہج البلاغہ کے لفظ ہیں. لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مطلق فرمایا میں نے صحابہ رسول کو دیکھا ہے. کوئی لفظ نہیں ہے کہ لقد رأیت خواص اصحاب محمد کہ خاص خاص لوگوں کو، چنیدہ بعض صحابیوں کو دیکھا ہے. نہیں فرمایا. تو جو لوگ مولا علی شیر خدا کے کلام میں تحریف کرنے سے نہیں گھبراتے وہ رسول اللہ کے دین میں تعریف کیوں نہیں کریں گے؟ اب ترجمہ میرے سامنے مفتی جعفر حسین کا ہے، مفتی جعفر حسین نہج البلاغہ کا. میں نے عبارت پڑھی ہے جو ایران کی مطبوعہ نہج البلاغہ یا مصر کی مطبوعہ ایرانی عبارت میں نے اصل پڑھی ہے. مفتی جعفر حسین کا ترجمہ سنا رہا ہوں، اندازہ کریں. ترجمے وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خاص اصحاب دیکھے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. خدا کا خوف کرو. اتنا جھوٹ بولتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، لوگوں کو بے ایمان بناتے ہو. کہاں یہ لفظ مولا علی شیر خدا نے کہا ہے میں نے رسول اللہ کے خاص خاص اصحاب دیکھے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کو جھٹلا رہے ہیں آپ اس قوم کو ورخلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے. اگر مولا علی شیر خدا نے کہا ہوتا رہی تو بعد اصحاب محمد، رہی تو خواص اصحاب محمد کہ میں نے اصحاب محمد میں سے بعضوں کو دیکھا ہے یا خاص خاص کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اصحاب سے، اگر یہ وہ کہتے تو ترجمہ کرتے تم اچھا لگتے. یہ ترجمہ نہیں ہے، خیانت ہے، بددیانتی ہے، بے ایمانی ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ عام شیعہ آدمی اس کو کیا پتا کہ نہج البلاغہ کی اصل عبارت کیا ہے؟ اس نے تو ترجمہ ہی پڑھنا ہے نا. اور مترجم نے خاص خاص کا لفظ اپنے پاس سے جڑ دیا ہے. مولا علی شیر خدا نے جو نہیں کہا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا. وہ سمجھے گا شاید مولا علی شیر خدا نے بھی یہی بات کہی ہے. یہ تو آج میں نے پردہ اٹھایا، کھولا. وہ کہتے ہیں لقد رأیت اصحاب محمد، جمیع صحابہ کی بات ہو رہی ہے، کوئی چند یا خاص خاص کی بات نہیں کی. آپ ترجمے میں خاص خاص لگا رہے ہیں. اس سے پتا چلا کہ مولا علی شیر خدا کے عقیدے سے ہٹ کر نیا عقیدہ گھڑا گیا ہے. خاص خاص بنائے گئے ہیں، بقایا کو رد کیا گیا ہے. وہ سب صحابہ کی تعریف کرتے تھے، آپ چند ایک کو آپ نے چن لیے، مولا علی شیر خدا کی بات کو رد کر دیا. اور پھر فرماتے فما ارا احدا منکم یشبہ، اور مجھے تم میں سے کوئی ایک بھی ان جیسا نظر نہیں آتا. وہ اس حال میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال عبادت کر کر کے بکھرے ہوئے ہوتے، ان کے چہرے خاک آلود ہوتے، وہ ساری ساری رات سجود و قیام میں کاٹ چکے ہوتے. اس عالم عبادت میں کبھی ان کی پیشانیاں سجدے میں ہوتی، کبھی ان کے رخسار زمین پر ہوتے، اور حشر کی اور قیامت کی یاد کر کے اس طرح تڑپتے جیسے انگاروں پر کھڑے ہوئے ہوں. لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر بکریوں کے گھٹنوں کی طرح نشان پڑ گئے تھے. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا ان کی آنکھیں بارش کی طرح برس پڑتی تھیں، جہاں تک کہ ان کے گریبانوں کو بھگو دیتی تھیں. وہ اس طرح اللہ کے ذکر کو سن کر کانپتے جیسے تیز طوفان والی ہوا کے وقت درخت تھر تھراتے اور کانپتے ہیں، اور اللہ کی سزا اور ثواب کی امید اور خوف میں وہ کانپتے رہتے تھے. میں نے حضور کے صحابہ کو ایسا دیکھا ہے. اب یہ جو مولا علی شیر خدا کے کلمات میں نے آپ کو بتائے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مولا علی شیر خدا جو میں نے آپ کو لفظ بولا،
ایک پریزمپشن دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھو، سب سے پہلے یہ کنسپٹ رکھو، پھر جب اور یہی اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی رکھو۔ جب یہ عقیدہ رکھیں گے تو پھر ان کی بات اور واقعہ جب پڑھیں گے تو توجیہ پازیٹیو ہوگی، مثبت توجیہ آپ کر سکیں گے، ورنہ تخریبی ذہن ہوگا تو منفی توجیہ ہوگی۔ اب جو بات میں نے کی، مولا علی شیر خدا نے جواب دیا تو انکار کر دیا نا اٹھنے سے کہ تہجد کے لیے نہیں اٹھتے۔ اب چونکہ ذہن منفی نہیں ہے ہمارا مولا علی شیر خدا کی شان میں، سو ہم اس کی مثبت توجیہ کریں گے۔ اور آقا علیہ السلام چونکہ نگاہ پیغمبر سے دیکھتے ہیں اس لیے ملامت نہیں کیا۔ ممکن ہے علیل ہوں، ممکن ہے اس وقت بیمار ہوں، صحت اچھی نہ ہو، یا وقت تہجد اتنا تھوڑا رہ گیا ہو فجر کا وقت کہ شاید کسی بشری عارضے کی وجہ سے اس وقت تہجد کے لیے اٹھ کے تیاری کرنا ممکن نہ ہو۔ سو پازیٹیو توجیہ کے 100 راستے نکالیں گے آپ تاکہ شان میں گستاخی نہ ہو۔ کیوں کہ آقا علیہ السلام نے ملامت نہیں کی۔ اگر آقا علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ یہ میری گستاخی کی، میری بات کو رد کیا، آپ سخت جملہ کوئی فرما دیتے۔ چونکہ آپ نے نہیں فرمایا تو پتہ چلا کہ کوئی بیک گراؤنڈ میں ریزن جو بیان تو نہیں ہوئی مگر پازیٹیو تھی۔ یہ ہے طریقہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے معاملات کو جانچنے کا۔ آگے آ جائیے، دوسرا واقعہ، کون اس کا انکار کرتا ہے؟ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کتابوں میں درج ہے، تمام کتب دونوں مسلکوں میں، کہ حدیبیہ کے دن جب صلح نامہ لکھا گیا تو سیدنا مولا علی شیر خدا لکھنے والے تھے، کاتب۔ تو جب لکھا گیا تو اینڈ پر انہوں نے اس میں لکھ دیا درمیان میں محمد رسول اللہ، آقا علیہ السلام کی طرف سے لفظ رسول اللہ لگا دیا۔ کفار کے جو رؤساء تھے اور ان کے نمائندے انہوں نے آبجیکٹ کیا، اس نے کہا ہم رسول اللہ مانتے ہی نہیں، اگر رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کیسے جھگڑا کیوں ہوتا، بات ہی ختم ہو جاتی، تم لکھو محمد بن عبداللہ رسول اللہ کو کاٹ دو۔ اب یہ اہل سنت اہل تشیع دونوں کتابوں میں متفق ہے بالاجماع۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی حکم دیا رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو۔ مراد کیا تھی؟ تاکہ یہ معاہدہ توڑ چڑھ جائے، انہی دو لفظوں کا بہانہ بنا کر وہ بھاگ نہ جائیں۔ آقا چاہتے تھے ان کو معاہدہ امن میں باندھ لیا جائے، نو وار پیکٹ ہو جائے فار 10 years، ٹریٹی ٹروس ہو جائے، نہیں چاہتے تھے ان کو کوئی راستہ بھاگنے کا ملے۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ کے لفظ کے نہ لکھنے یا کاٹنے سے میری رسالت ختم نہیں ہو جائے گی، میں اس کاغذ کے پرچے کی وجہ سے رسول اللہ نہیں بنا، اللہ نے بنایا ہے، اگر ان کا اصرار ہے تو کاٹ دو رسول اللہ۔ آپ نے حکم دیا، جس پر مولا علی شیر خدا نے فرض کیا، یا رسول اللہ میں نہیں کاٹوں گا۔ اب بولیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ظاہراً صحیح خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ جواب دیا میں نہیں کاٹوں گا۔ اس پر آقا علیہ السلام نے کاغذ لے لیے، فرمایا علی مجھے دو، لے کے اپنے دست مبارک سے خود لفظ رسول اللہ کاٹ دیا اور محمد بن عبداللہ لکھوا دیا، پھر معاہدہ آگے چل پڑا۔ اگر آپ اس طرح منفی طریقے سے توجیہ کرنے لگیں گے، منفی طریقے سے، تو یہاں بھی اعتراض آئے گا کہ جب حکم دے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دو، بس آمنا وصدقنا، رسول کے فرمان کے بعد دوسری بات کے سوچنے کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کاٹ دیا جاتا۔ رسول فرما دیں کہ مت کعبے کا طواف کرو، آج مجال ہے کسی کی کوئی طواف کر جائے، جو فرما دیا بس وہ حکم ہے۔ تو آپ نے کہا میں نہیں کاٹتا، تو آقا علیہ السلام نے خود کاٹا۔ اب یہ توجیہ منفی بن جائے گی اگر آپ کو حیا نہ رہے پہلے، اور آپ اوپن مائنڈڈنس کے ساتھ، ایک سیکولر مائنڈ کے ساتھ، کریٹیکل مائنڈ کے ساتھ، جیسے واسطہ ہی نہیں ہے کسی سے، اور ایک بالکل کریٹیکل ایک آبزرور بن کے، ایک اخبار نویس، ایک جرنلسٹ بن کر، مغربی دنیا کے جرنلسٹ اس طرح بن کر جس طرح آپ سوچنے لگ گئے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، کوئی مولا علی شیر خدا کے بارے میں سوچے تو کہے گا اچھا یہ ایسے لوگ تھے کہ اپنے رسول کا حکم بھی نہیں مانتے تھے، جو بات اپنے دل میں آئی اس کو مانتے تھے۔ ہم کہیں گے نہیں، ایسے نہیں تھے۔ اب نہ کرنے کے باوجود گستاخی نہیں ہے، کیونکہ نیت کو دیکھیں گے۔
نیت نافرمانی کی نہیں تھی مولا علی شیر خدا کی، جو کہا میں نہیں کاٹوں گا وہ غیرت ایمانی بول رہی تھی، بے ادبی نہیں تھی۔ اس لیے آقا السلام ناراض نہیں ہوئے کہ ٹھیک ہے علی نے میری بات نہیں مانی مگر غیرت ایمانی کی وجہ سے نہیں مانی، میں خود کاٹ دیتا ہوں، ان سے خفا نہیں ہوئے۔ یہ نہیں فرمایا چھوڑ دو میں کسی اور سے لکھواتا ہوں، غیرت ایمانی پہ نگاہ کی تو گویا پوزیٹو رخ دیکھ لیا، نیگیٹو نہیں دیکھا۔ تو نیگیٹیوٹی ہے نہیں ہے نیگیٹیوٹی، غیرت ایمانی بول رہی تھی، آقا علیہ السلام خوش ہو گئے۔ یہی غیرت ایمانی سیدنا فاروق اعظم کی بولی جب کمزور شرطیں ہونے لگیں۔ اب دیکھیے یار لوگ جب اعتراض کرتے ہیں تو اسی حدیبیہ میں سیدنا فاروق اعظم کو پکڑ لیتے ہیں اور مولا علی شیر خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیا یک طرفہ تماشا ہے؟ جب سیدنا فاروق اعظم نے آ کے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا دین اللہ کا اسلام سچا دین نہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ آقا علیہ السلام نے ہر ایک کے جواب میں فرمایا ہاں ہیں۔ تو پوچھا تھا تو پھر اتنی کمزور شرائط پر مسالت اور معاہدہ کیوں ہو رہا ہے یا رسول اللہ؟ اب انہوں نے ایک بات کی تھی، اب یار لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں، دیکھو معاذ اللہ استغفر اللہ، حضور پر اعتراض کرنے لگے، تان کرنے لگے، بولنے لگے، وہاں تان تشنیع نظر آ جاتی ہے۔ اور جب مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نہیں کاٹتا نام، اس وقت تان تشنیع نظر نہیں آتی۔ بابا ان کا نہ کاٹنا یہ بھی منفی نہیں ہے، ادب ہے، کمال ادب ہے کہ میرا قلم یا رسول اللہ کا لفظ کاٹنا گوارا نہیں کرتا، یہ علی کا تقاضا ادب ہے۔ اور جب وہ بولتے ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقاضا ادب ہے کہ وہ رسول شہنشاہ کائنات ہوں، جن کے قدموں کے بوسے عرش لیتا ہو، جن کے ایک جلوے کو قدسیان فلک ترستے ہوں، جن کی انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہوتا ہو، جن کے ہاتھ اٹھانے سے ڈوبا سورج پلٹ آتا ہو، جنہیں سجدے کرنے کے لیے پتھر اور درخت زمینوں کو چیر کے آگے آتے ہوں۔ غیرت ایمانی کا سوال تھا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ ہم دین حق پر ہیں، اتنی کمزور شرائط پر کیوں؟ متوجہ کا غیرت ایمانی۔ آقا علیہ السلام ان سے بھی ناراض نہیں ہوئے، دیکھ رہے تھے کہ وہاں علی کی غیرت ایمانی بول رہی تھی کہ میں نہیں کاٹتا، غیرت ادب، یا عمر کی غیرت ایمانی بول رہی ہے کہ یا رسول اتنی کمزور شرطیں کیوں؟ تو فرمایا عمر آج سمجھ نہیں آئے گی، سال گزرنے دو پتہ چل جائے گا، کمزور شرطیں ہی طاقتور بن جائیں گی، جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ نہیں دیکھتے۔ بھئی یہ اسی طرح کی باتیں ہیں جب اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے سوال کیا تھا اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، باری تعالیٰ ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں خون خرابہ کرے گا؟ تو کیا اس جملے سے ملائکہ کو گستاخان خدا ٹھہرائیں گے؟ وہ گستاخ تھے؟ جواب ہے نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ معصوم ہیں، ملائکہ پر سب کا ایمان ہے، معصوم ہے، معصوم گستاخی نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ نے توجیہ کی نا ان کے سوال کی، وہ گستاخی نہیں، وہ استفسار تھا، استفہام تھا، دریافت احوال تھا، اپنے سوال کو اللہ کے حضور کمال ادب سے پیش کر کے حقیقت کو سمجھنے کے لیے تھا۔ تو پازیٹو رخ کی طرف جاتے ہیں، یہ ایمان ہے، پازیٹو رخ کی طرف جانا۔ اے میرے شیعہ حضرات کے جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں اور عزیزان محترم، سمجھیں یہ ملا اور باعث لوگ اس اپنے پیٹ کے دوزخ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے تمہیں اور اہل سنت کو لڑاتے ہیں، یہ فساد ڈال کر دکان چمکاتے ہیں، امت میں پھوٹ ڈال کر اپنا کاروبار بناتے ہیں۔ بچو ایسے فتنہ گر لوگوں سے۔ آقا علیہ السلام کے شاگرد صحابہ ہوں یا اہل بیت، وہ شیر و شکر تھے، ان میں کوئی گستاخ نہیں تھا، کوئی پھرنے والا نہیں تھا۔ یہ من گھڑت قصے ہیں جو مدتوں صدیوں سے یہ ڈال دیے گئے فتنہ گری اور اسلام کے خلاف سازش کے طور پر۔ تو اگر کسی نے یہ کہہ دیا تھا غلبہ الوجع وحسبنا کتاب اللہ، اب وہ کیسے گستاخی بن گئی؟ یہاں اتنے جملے گستاخی نہیں بنے تو وہ کہاں بن گئی؟ آئیے ایک واقعہ اور دیتا ہوں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے بلایا۔ آپ کی ایک زوجہ محترمہ تھی ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واقعہ میں آپ کو شیعہ کتب سے دے رہا ہوں، یہ شیعہ روایت ہے،
یاد رکھ لیں، اور کسی چھوٹی کتاب کی نہیں، علم الہدا مرتضی سید مرتضی حسینی کی، تیسری چوتھی پانچویں صدی ہجری کے عالم ہیں، مجتہد اکبر ہیں. وہ بیان کرتے ہیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آقا علیہ السلام کے شہزادے سیدنا ابراہیم کی والدہ بھی ہیں، ان کا چچا زاد بھائی تھا، کزن قبطی، چچا زاد بھائی تھا، کزن. وہ اکثر آپ کو ملنے آتا تھا. کبھی آقا علیہ السلام گھر پہ نہیں ہوتے تھے، وہ آ کے اپنی کزن کو حضرت ماریہ قبطیہ کو مل کے بیٹھ کے چلا جاتا. میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ شیعہ روایت ہے، ذہن میں رکھ، درست ہے غلط ہے ذمہ دار علم الہدا شیعہ صاحبان ہیں. آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور کہا خذ ھذا السیف، اے علی. الفاظ یہ ہیں کہ وہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو کزن آتا ہے تو ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ کی شان میں گستاخی اور بکواس شروع کر دیا ان کے کزن کے آ کے ملنے کے باعث. آپ نے سیدنا علی شیر خدا کو بلا کے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ ھذا السیف وانطلق فإن وجدته عندها فاقتله، تلوار لے جاؤ اور اگر اس کو کزن کو ماریہ قبطیہ کے پاس بیٹھے ہوئے پاؤ تو سیدھا قتل کر دینا. میں اس روایت کو درست نہیں مانتا، میری بات سمجھ لیں، میں درست نہیں مانتا ہوں، مگر علم الہدا سید مرتضی الحسینی کی روایت ہے، شیعہ حضرات کی کتاب الغرر والدرر کی، تو شیعہ روایت ہے بہت بڑے مجتہد کی. سیدنا علی شیر خدا کو حکم دیا قتل کر دینا. سیدنا علی شیر خدا گئے، اندر داخل ہوئے، وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ آپ کو دیکھ کے بھاگ گیا اور پھر باہر گئے آپ کے پیچھے. آگے تفصیل میں نہیں جاتا، میرا ادب بیان اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسی بات کو تفصیل سے بیان کروں، یا حیا اجازت نہیں دیتا. واپس سیدنا علی شیر خدا مڑ آئے، آپ مطمئن ہو گئے کہ اس کا آنا اور بیٹھنا دینی اور شرعی اعتبار سے قطعاً کسی گناہ کا باعث نہیں ہو سکتا. اب آپ سمجھدار ہیں، بات کو سمجھ لیں. اس کو دیکھا، وہ گرا، آپ کو تسلی ہو گئی کہ یہ اگر آئے بیٹھے جائے 100 بار یہ کسی معاذ اللہ گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا. اس اطمینان کی وجہ سے قتل نہیں کیا. واپس آ گئے، آقا علیہ السلام کو بتا دیا اور بتا دیا کہ واپس آ گئے اور میں نے قتل نہیں کیا. اب حکم کی نافرمانی کی. آپ کے الفاظ یہ تھے علی جاؤ سیدھا اس کے پاس فَإِن وَجَدْتَهُ عِندَهَا فَاقْتُلْهُ. باقی کوئی تفصیل آقا علیہ السلام نے پوچھی نہیں تھی. اگر میرے گھر میں اسے ماریہ قبطیہ کے پاس بیٹھا ہوا پاؤ تو قتل کر دینا. وہ بھاگ گیا، آپ نے قتل نہیں کیا. ان کو تسلی ہو گئی کہ یہ اس کا آنا کسی شر کا باعث نہیں ہے. یہ بعد میں باہر جا کر تسلی ہوئی، مگر قتل نہیں کیا. واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کو گناہگار نہیں ٹھہرایا، حکم کا نافرمان نہیں کہا. کیوں کہ بھیجا جس امر کے لیے تھا اس کی تعمیل تو نہیں ہوئی، خلاف ورزی ہوئی ظاہراً، مگر باطناً خلاف ورزی نہیں تھی، کیونکہ دفع شر، جس شر کے خاتمے کا تسلی چاہتے تھے اس کا اطمینان مولا علی شیر خدا نے کر لیا تھا. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ ایک نیت ہوتی ہے، انسان کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، ایک ہے ظاہری حکم کی تعمیل. ظاہری حکم کی تعمیل نہیں کی تب بھی ان کے عمل کو، مولا علی شیر خدا کے عمل کو آقا نے درست جانا، چونکہ باطناً توثیق ہو گئی، مقصود پورا ہو گیا. مقصد بات کا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اتنے واقعات ہوتے رہے اور یہ کبھی گستاخی نہیں ٹھہرے. غالبہ الوجع حسبنا کتاب اللہ، اس میں جملہ گستاخی کا بھی کوئی نہیں. اور یہ صرف سیدنا فاروق اعظم نے نہیں، اہل بیت اور بنو ہاشم نے بھی ساتھ یہ کہا ہے. اور اس میں گستاخی بنا کے سیدنا فاروق اعظم کو کہ سر تھا وہ دیا. کتب شیعہ میں ایک اور روایت سن لیجئے. علامہ محمد بن بابویہ نے کتاب الامالی میں بیان کیا اور دہلوی نے ارشاد القلوب میں. اب شیعہ روایت ہے، پھر دے رہا ہوں جو، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جانا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر فاقہ ہے، مولا علی شیر خدا کے گھر، حسنین کریمین فاقے سے. آپ نے حضرت علی کو 7 درہم اپنے پاس سے ادا کیے، یعنی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے کہ بیٹی میری شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 7 درہم علی کو دے دو، گھر میں فاقوں کی وجہ سے.
اور علی سے کہو کہ بازار جائے اپنے گھر والوں کے لیے، حسنین کریمین کے لیے، میرے بیٹے حسن حسین کے لیے، میری بیٹی فاطمہ کے لیے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے کھانا لے آئے، کیونکہ وہ بھوک سے پریشان ہیں۔ الفاظ ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطا فاطمہ سبعۃ دراہم وقال اعطیها علیا ومریہ ان یشتری لاہل بیتہ طعاما فقد غلبهم الجوع۔ بھوک کی شدت ہے، انہیں بہت شدت کا فاقہ ہے، علی کو دو 7 درہم اور کہیں کھانا خرید کے لے آئے اور ان کو کھلائے آپ کو۔ انہوں نے جا کے حضرت علی کو دے دیے۔ حضرت علی 7 درہم لے کے بازار چلے گئے اور گھر سے جب نکلے کھانا خریدنے کے لیے، حکم رسول تھا کہ یہ 7 درہم اپنی جیب سے دیے، شہزادی فاطمہ الزہرا کو دیے، کہ علی کو کہو، چونکہ انہوں نے تو نہیں جانا تھا نا خریدنے، کہ علی کو دو کہ ہمارے اور بچوں حسنین کے لیے کھانا لے آئے۔ جب بازار گئے تو آپ نے ایک آدمی کو، کوئی فقیر تھا بھوکا، اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہے کوئی شخص جو اللہ کے سچے وعدے پر قرض دے دے؟ کوئی غریب تھا، کوئی کہہ رہا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ آیت پڑھ رہا تھا، ہے کوئی شخص جو اللہ کے سچے وعدے پر قرض دے دے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 7 کے 7 درہم اسی کو دے دیے، اور کھانا خرید کر لانے کی بجائے وہ فاقے میں رہے، اس کو درہم خیرات کر کے گھر آ گئے، پیسے بھی اپنے نہیں ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا نے دیے ہیں، اور زوجہ کے دیے ہوئے پیسے میں بغیر اذن اور اجازت کے تصرف بھی نہیں کر سکتا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے پیسے بھی نہیں ہیں، تاجدار کائنات نے دیے ہیں، پھر آقا سے اجازت لیے بغیر خیرات نہیں کر سکتے، اور آقا نے واضح مقصد متعین کر کے بھیجا ہے کہ علی جا کر کھانا لے آئے، فاطمہ، حسن، حسین اور اپنے لیے، گھر والوں کے لیے بھیجا ہے کھانا خریدنے، وہ خیرات کر کے آ گئے۔ اب یہ واقعہ آیا، بولیے کبھی کسی نے تان کی مولا علی شیر خدا کے اس عمل پر؟ نہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے تان کی، مسکرا پڑی ہوگی، نہ حسنین کریمین نے کی، نہ تاجدار کائنات نے کی۔ ظاہراً حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، مقصود پورا نہیں ہوا، غرض جس مقصد کے لیے دیے وہ پورا نہیں ہوا، اجازت کے بغیر خیرات کر کے آ گئے، نفلی خیرات بغیر اجازت کے ایسے حالات میں کہ بچے بھوکے ہوتی نہیں، مخالفت نہیں کی کہ آقا کے صریح حکم کی خلاف ورزی کی، نہیں، ملامت بھی نہیں کی، خوش ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ نیت کو دیکھا کہ علی کا ظرف دیکھیے، خود اور بچے بھوکے ہیں اور ان کے فاقے کے باوجود کسی اور غریب کی فاقے کو دور کرنے کے لیے پیسے لگا دیے، ان کے اس عمل اور نیت کو دیکھا، پسند کیا، اور ظاہری حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس پر ملامت نہیں کی، یعنی اجازت لیے بغیر دوسروں کے مال میں تصرف کر آئے، اعزاء اقارب بیوی بچوں کو بھوکا رکھا، آقا علیہ السلام کو تکلیف تھی، 7 درہم دیے تھے، ظاہراً رنج ہو سکتا تھا، مگر کسی چیز کا خیال کیے بغیر خیرات کر دی، مگر آقا علیہ السلام نے اسے نہیں، کیوں کہ لطاعت اللہ کیا، اللہ کی اطاعت میں کیا، اللہ کی رضا میں کیا، اس امید پر کیا کہ گھر والے بھی اور آقا علیہ السلام بھی خوش ہوں گے، چونکہ سخا ہے طبیعت میں، دو عالم میں سب سے بڑے سخیوں میں سے ہیں، اس لیے ناراضگی نہیں کی، ملامت نہیں کیا، یہ ایثار ہے، یہ درجہ ایثار ہے۔ تو میں نے ساری مثالیں آپ کو دی ہیں کہ ایک حکم دیا اور اس کے اوپر وہ نہیں لائے اور اتنی جملے کہہ کر ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ کچھ پڑھا بھی کریں، قرآن کو، حدیث کو، سیرت طیبہ کو، احوال کو اور دین کو اور ان کے معاملات کی تہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ڈانگ سوٹا اٹھا لیا، لٹ اٹھا لی اور بس شروع ہو گیا، جیسے دہشت گرد شروع ہو جاتے ہیں، یہ مذہبی دہشت گردی ہے۔ غزوہ تبوک پہ آ جائیے، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں دونوں کی کتابوں میں بالاجماع ہے، آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کو پیچھے چھوڑ دیا، یہ حدیث میں نے پہلے بیان کی تھی، ازواج مطہرات اور مستورات اہل بیت کی نگرانی حفاظت کے لیے، چونکہ یہودی تھے، دشمن پیچھے تھے، چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ کے گئے تو مولا علی شیر خدا نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دوڑ کر کہا، اور آپ کو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ عورتوں اور بچوں کی نگرانی پہ چھوڑے جا رہے ہیں اور نہیں لے جا رہے مجھے حجاز پر؟ بھائی فیصلہ رسول کا تھا، جو فیصلہ فرما دیا
جہاد پر نہ جاؤ، بچوں اور بیویوں اور خواتین، میری مستورات اور اہل بیت کا خیال کرو، ایمان ہے اس پر عمل کرنا۔ دوسرا، مجال نہیں ہونی چاہیے بات کی، مگر دوڑ کے گئے، پوچھا یا رسول اللہ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، آپ ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ تو کیا اس کو یہ کہا جائے گا کہ حضور علیہ السلام کے فعل پر اعتراض کیا آپ نے؟ اگر حیا اٹھ جائے اور ادب نہ رہے تو یہ اعتراض بنتا ہے، کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ اگر ادب اور حیا نہ ہو اور مقام علی مرتضیٰ اگر دل میں نہ ہو تو اعتراض بنتا ہے۔ غیر تو اعتراض ہی کہے گا نا، آپ کیا جواب دیں گے اسے؟ کیا غرض کہ کون ہے مولا علی شیر خدا، کون ہے صدیق اکبر، کون ہے فاروق اعظم، کون ہے سیدہ فاطمہ الزہرا؟ ایک غیر مسلم، ایک ناقد، ایک بے حیا شخص کو کیا غرض ان چیزوں سے؟ کیا جواب دیں گے کہ اپنے رسول کی بات پر اور ان کے فیصلے پر اعتراض کیا؟ جواب ہوگا نہیں، وہ اعتراض کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ ان کا خیال آیا ہوگا ذہن میں، ایک میں نے بیان کر دیا تھا، یہودیوں نے تانے دیے کہ تمہیں عورتوں کے پاس چھوڑ دیا، رسول نے تمہیں اپنی صحبت میں رکھنا پسند نہیں کیا۔ یہ دکھ دے گیا تانا کہ رسول نے اپنے ساتھ تمہیں لے جانا پسند نہیں کیا، اور جہاد پر جاتا تو آقا کے ساتھ میں بھی لڑتا، جان دے دیتا۔ یہ جذبہ ہے جہاد۔ 100 نیک نیتیں تھیں تو دوڑ کے آقا کی بارگاہ میں ہم اسے اعتراض نہیں کہیں گے، التجا کہیں گے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم نے یا دیگر اہل بیت کے افراد نے قد غالبہ الوجع وحسبنا کتاب اللہ کا کلمہ کہا ہے، تو یہ اعتراض نہیں ہے، ایک التجا ہے، ایک التجا ہے ادب کی، اور وہ بھی آقا کو مخاطب نہیں ہوئے آپس میں، تاکہ حضور سن لیں کہ تکلیف آقا کی بہت زیادہ ہے، قرآن مجید کی ساری عمر تعلیم لی، ہم آپس میں جو بھی معاملہ نبھا کر لیں گے، اس شدت تکلیف کے وقت حضور مزید مشقت نہ اٹھائیے۔ یہ کمال ادب ہے، ایک التجا ہے، اس کو گستاخی اور نافرمانی کہنا درست نہیں ہے۔ اور اس میں ایک آخری اور دلیل دے دوں، سب سے اوپر چلے جائیے، یہاں تک بات تھی صحابہ اور اہل بیت کی، اب ذرا اوپر چلے جائیے۔ اہل سنت اور اہل شیعہ تشیع دونوں کی کتابوں میں بالاجماع ہے، دونوں کتب میں، اور اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ آقا علیہ السلام کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دیں۔ یہ اللہ کی عطا تھی، حکم الہی تھا، 50 نمازیں لے جاؤ۔ راستے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام ملے، انہوں نے کہا آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، واپس جا کے اللہ سے عرض کریں اور کم کروا لائیے۔ کیا بولیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے گستاخی کی اللہ کی؟ وہ نہیں جانتا اللہ کے 5 پڑھ سکے گی یا 50؟ جب رب نے دے دی 50، کون ہوتا ہے کوئی پیغمبر یا کوئی مخلوق کا فرد کہ وہ واپس موڑے اور کہے جی امت نہیں پڑھ سکے گی؟ گویا معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر بے حیا ہو کے کوئی سوچے تو اعتراض بنتا ہے کہ پیغمبر نے خود کو خدا سے بھی زیادہ عالم سمجھ لیا، عالم الغیب۔ اللہ دے رہا ہے 50 نمازیں امت محمدی کے لیے، اور موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ نمازیں نہیں پڑھ سکے گی اتنی۔ تو اب اگر کوئی آدمی بے لحاظ ہو کر سوچے تو بنے گا کہ گویا معاذ اللہ خدا سے بھی زیادہ حضور کی امت کے ہمدرد آ گئے حضرت موسیٰ، اور خدا سے بھی معاذ اللہ کو بڑے عالم الغیب آ گئے۔ یہ ہے طریقہ۔ اگر ادب اور حیا ہٹا کے سوچے تو میں نے بتایا کچھ بھی نہیں بچتا کسی کا، ایمان نام ہی حیا کا ہے اور ادب کا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات پر آقا علیہ السلام کا دیکھیے، 9 مرتبہ پلٹ کر گئے اور آئے۔ موسیٰ علیہ السلام ہر بار بھیجتے رہے، 5 نمازیں کم کروائی، پھر بھیج دی، یہ بھی زیادہ ہیں، پھر بھیج دی، تو 9 بار اللہ کے حضور جا کے اس کی دی ہوئی نمازوں کو کم کرواتے رہنا کیا معاذ اللہ گستاخی سمجھیں گے شان الوہیت میں؟ آقا علیہ السلام کے عمل کو کہاں ٹھہرائیں گے؟ اللہ پاک نے تو آگے نہیں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ جانتا ہے امت کے حال کو کہ میں زیادہ جانتا ہوں؟ موسیٰ تمہیں بار بار بھیجے جا رہا ہے اور تو پلٹ کے آتا جا رہا ہے، 1 بار آئے، 2 بار آئے، 3 بار آئے، 9ویں بار ہے آتے ہوئے آپ کو کم کروا رہے، کیا مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں؟ اگر حیا اور ادب نہ رہے تو کیا سوال اٹھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا ایمان کا کچھ نہیں بچتا، خرمن ایمان جل جاتا ہے۔ اپنے تصور ایمان کو بدلیے، ایٹیچیوڈ کو بدلیے، وے آف تھنکنگ کو بدلیے، وے آف انٹرپریٹیشن کو بدلیے۔ معاملات کو انٹرپریٹ کرنا، سمجھنا، تعویل کرنا، تشریح کرنا، یہ سب ایک ادب اور احترام اور ایک حیا کے دائرے میں ہو، پھر خیر ہوگی۔
اور اگر سب کو ایسا بنا دیا معاذ اللہ ایمان سے خارج کر دیا تو کچھ نہیں بچتا، پھر دوسرے پکڑ کے ان کو پتہ نہیں کیا کا کیا بنا دیں گے. تو آپ سارا ہی سفایا کرنا چاہتے ہیں اسلام کا. تو اللہ پاک نے آقا عرض کرتے گئے، اللہ کام کرتا گیا، اور 9 بار کروا کے موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا جائیے اور کم کروا لائیے. تو وہ بھی اللہ نے نہیں نو کیا، نو ڈونٹ کم اگین. اللہ پاک نے نہیں کہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ آپ مزید جاتے، مجھے حیا آتی ہے، معلوم نہیں جاؤں تو وہ بھی معاف کر دے گا مگر مجھے حیا آتی ہے. تو جو بنیادی چیز ہے، اب یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس طرح کا اعتراض مردود اور باطل اعتراض ہے. یہ حیا سے اور پاس ادب سے خالی اعتراض ہے. دوسرا لفظ جو میں نے کہا احجرن، استفہمو، پوچھا. اس کا ایک ترجمہ جو کیا جاتا ہے، کیا یہ پریشان بات ہے، پریشان ذہنی کی بات ہے معاذ اللہ؟ یہ اس لیے اب دوسرا اعتراض، یہ اس لیے غلط ہے. خواہ یہ جملہ جس نے بھی بولا، ایک بات طے ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے تو بولا ہی نہیں، یہ تو بات کیٹیگوریکل ہے. پہلی بات تو کلیئر ہو جائے. جو شخص یہ کہتا ہے ٹی وی پر، کتاب میں، مجلس میں، وعظوں میں، وہ کاذب ہے، جھوٹ بولتا ہے، اتہام پرداز ہے. میں نے آپ کو کل حدیثیں پڑھ لی اور پوری زندگی گزری مجھے یہ جملہ احاجرہ استفہمو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ بھی نہیں بولا، یہ کسی اور نے بولا ہے. کس نے بولا ہے؟ وہ حدیث کے متن میں نہیں آیا. اور ان روایتوں میں بھی ہے جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کا بھی ذکر نہیں اور اہل بیت کے جھگڑے کا ذکر ہے. ان میں بھی آیا کہ بولا احجرہ استفہمو، ان میں بھی آیا ہے. اور میں نے واضح کیا تھا کہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ جملہ بولا ہے جو وصیت لکھوانے کے حق میں تھے، وصیت لکھوانے کے حق میں تھے. کہ یا ان کی مراد یہ تھی کہ آقا علیہ السلام ہم سے جدا ہو کے جا رہے ہیں، پوچھ لو جو لکھوانا چاہتے ہیں، لکھ لو، پوچھ لو، چونکہ آقا علیہ السلام کا وقت رخصت آ گیا ہے. یہ بات وہی کر سکتا ہے جسے تشویش تھی کہ کچھ لکھ لیا جائے. اور میں نے آپ کو عرض کیا وہ تشویش نہ فاروق اعظم کو تھی نہ حضرت علی المرتضیٰ کو تھی، کیونکہ علی شیر خدا وصیت لکھوانے کے حق میں نہیں تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس یا بنو ہاشم کا کوئی اور فرد یا کچھ اور لوگ ہو سکتے ہیں جن کا نام وضاحت کے ساتھ سامنے نہیں آتا. حضرت عباس کا ذکر حدیث میں آتا ہے، وہ چاہتے تھے تو اوروں نے بولا ہے. انہوں نے کہا ہے یا یہ معنی اگر ہذیان کریں خدا نہ خواستہ پریشان خیالی کی بات تو تب بھی بنتا ہے احاجرہ، حمزہ استفہام انکاری کا ہے، جس کا معنی اس بات کا بنتا ہے معاذ اللہ کیا کوئی پریشان خیالی کی بات رسول کر سکتا ہے؟ اس کا معنی یہ بنتا ہے کیا رسول پریشان خیالی کی بات کر سکتا ہے؟ معنی ہے نہیں. جو آقا نے فرمایا ہے تو کوئی مراد ہوگی استفہمو. اگر پریشان خیالی سمجھتے تو اگلا لفظ نہ آتا فاستفہمو، حضور سے پوچھ لو. جو ہذیان کا ایک اعتقاد رکھے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے ہوش قائم نہیں، وہ یہ کیوں کہے کہ مزید پوچھ لو اور سمجھ لو؟ اگر اسے معلوم ہو کہ اس وقت ہوش میں نہیں تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے لفظ فاستفہمو، پوچھ لو آقا علیہ السلام سے، سمجھ لو. فاستفہمو سمجھ لو. تو یہ وہی جملہ کہہ سکتا ہے شخص جس کو پتا ہے کہ آقا علیہ السلام ہوش میں ہے اور کوئی تکلیف اور ہذیان کی کیفیت نہیں اور رسول غشی سے پاک رہتا ہے، اس سے مبرہ ہے. تو وہ اس طرح ان لوگوں نے کہا ہے گویا تصدیق کرنے کے لیے کہ آقا نے جو کہا اس کا کوئی معنی اور مراد ہوگی. دوبارہ پوچھ لو بے شک اور سامان کتابت لے آؤ. اہل بیت کے دوسرے افراد کہتے تھے نہیں تکلیف کی شدت ہے، تکلیف نہ دو، نہ لاؤ. یہ سب جھگڑا اہل بیت کے درمیان تھا، بنو ہاشم کے درمیان. صحابہ اس میں بری ہے. تو یہ دوسرا جملہ یہ الزام ہی غلط بنتا ہے جو میں نے آپ کو لفظ آیا. اکثر روایات میں لفظ آیا قالو، انہوں نے کہا، قالو جگہ جگہ لفظ، قال بعضهم یقالو یہ لفظ آئے. تو سیدنا فاروق اعظم پر تو یہ الزام ہی نہیں آتا سرے سے، جو میں نے پہلے بات کلیئر کر دی بار بار تسلی کے ساتھ. اور یہ معنی بھی کر دیا کہ چونکہ دوسرا لفظ اس کا جو قرین قیاس ہے وہ حاجرہ کا معنی فراق اور جدائی ہے،
اس سے مراد یہ تھا کہ اگر آقا علیہ السلام یہ فرمانے لگے ہیں مرض الوصال میں تو لگتا ہے کہ حضور کا وقت فراق آ گیا ہے، ہم سے جدا ہونے لگے ہیں، یہ اس معنی میں تھا۔ پھر یہ اعتراض صحابہ کرام پر تانا معاذ اللہ کہ وہ جھگڑنے لگے، اونچا اونچا بولنے لگے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے حدیث کرتاس کے باب میں۔ میں کل تمام حدیثیں پڑھ کے آپ کو سنا چکا ہوں کہ کسی ایک حدیث میں بھی یہ نہیں کہ صحابہ کرام جھگڑے، ان کا اختلاف ہوا، انہوں نے باہمی نزاع کیا یا اونچا بولے، کسی حدیث کے متن میں یہ لفظ نہیں آیا، تو اس پر مزید بحث کی حاجت ہی نہ رہی۔ ہر جگہ جہاں یہ لفظ آئے ہیں صریح ہے فاختلف اہل البیت واختصموا، فاختلف اہل البیت واختصموا، فاختلف اہل البیت واختصموا، اہل البیت کے آپس میں اختلاف ہو گیا اہل بیت میں اور وہ جھگڑنے لگے، اور جب آوازیں بلند ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قوموا انی، اٹھ کے چلے جاؤ۔ مزید اس پر بحث کی حاجت نہ رہی، یہ الزام غلط ہو گیا، یہ پلٹ کر ادھر ہی چلا گیا۔ وہ تانا ہم کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ کیا فائدہ اس بات کو جھوٹ بول کر چھپانے کے؟ کوئی نہ کوئی دن تو آنا تھا کہ کوئی کھول کر حقیقت بتا دیتا، کوئی نہ کوئی دن تو آنا تھا۔ جب اتنا شور مچا رکھا ہے آپ نے 8 ماہ سے 6 ماہ سے، ایک ہنگامہ محشر بپا ہے اور تہمت اور اتہام اور جھوٹ کی انتہا ہے، تو بالآخر کوئی نہ کوئی وقت انسان کہاں تک برداشت کر سکتا ہے؟ میں نے اس موضوعات پر 30 سال سے گفتگو نہیں کی، 30 سال سے گفتگو نہیں کی، اور میں وہ شخص ہوں کہ میں ہمیشہ شان اہل بیت کے دفاع میں خارجیت کے خلاف لڑتا رہا ہوں اور لڑ رہا ہوں، آئندہ بھی لڑوں گا۔ میں شان علی المرتضیٰ کا دفاع کرتا رہا ہوں خارجیوں اور ناسبیوں سے، میں شان سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا دفاع کرتا رہا ہوں خارجیوں اور ناسبیوں کے حملوں سے سامنے سینہ سپر ہو کر، میں شان حسن و حسین کا، حسنین کریمین کا دفاع کرتا رہا ہوں، عزت و حرمت اہل بیت کا دفاع کرتا رہا ہوں، خارجیوں کے محاذ پر کرتا رہوں گا، یہ میرا ایمان ہے۔ میں تو سگ ہوں در فاطمۃ الزہرا کا، سگ ہوں در حسن و حسین کا، سگ ہوں در زین العابدین کا، سگ ہوں در امام باقر و صادق کا۔ آپ کو کیا معلوم؟ کوئی کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہوتا، کسی کے قلب کے حالات کیا خبر ہوتے ہیں۔ میں تو جنت البقیع میں اللہ کی عزت کی قسم، رب کائنات کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کی نبوت کی قسم، قرآن مجید کی حرمت کی قسم، میں تو کبھی حاضر نہیں ہوتا جنت البقیع میں، مگر جب بھی حاضر ہوں سیدہ کائنات اور خطہ اہل بیت کے پاس کھڑے ہو کر میں تو ان سے کہتا ہوں، سیدہ کائنات کو، امام حسن مجتبیٰ کو، امام زین العابدین کو، امام محمد الباقر کو، امام جعفر الصادق کو، حضور کی اہل بیت کو کہتا ہوں اپنے بابا سے کہہ دے ہمارا کتا آیا ہے، ہماری خاطر اسے ایک لقمہ ڈال دیں۔ اپنے بابا سے کہہ دے، گنبد خضرا کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ہمارا سگ، ہمارا کتا آیا ہے، اسے لقمہ ڈال دے۔ میں تو سگے یکے سگان اہل بیت ہوں، 30 سال تک ان موضوعات پہ نہیں آیا تھا، مگر سن سن کر میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اگر اہل بیت کی محبت میرا ایمان ہے تو حضور کے خلفائے راشدین جن کو آقا علیہ السلام نے سفر میں ساتھ رکھا، حضر میں ساتھ رکھا، اول دن ایمان لائے، جنہوں نے جانیں قربان کی، جنہوں نے انگوٹھے سانپ کے اژدہا کی سوراخ میں دے کے جان قربان کر دی، جو وطن گھر بار کاروبار تجارت چھوڑ کے آ گئے، اور حضور نے اتنا پیار کیا کہ غار سے لے کر مزار تک بھی انہیں جدا نہ ہونے دیا، اور دائیں بائیں ابو بکر عمر کو لٹا رکھا ہے، اور فرمایا یا رسول، آقا نے ایک دن ابو بکر دائیں ہاتھ تھے، عمر بائیں ہاتھ تھے، اور دونوں کو فرمایا ابو بکر عمر قیامت کے دن خدا کی قسم ہم تینوں اسی طرح اٹھیں گے کہ تو میرے دائیں ہاتھ ہوگا، تو میرے بائیں ہاتھ ہوگا۔ انسان کی غیرت ایمانی ہوتی ہے، سن سن کے تن بدن کو ایک پریشانی لاحق ہو گئی کہ کوئی انہیں مرتد کہہ رہے ہیں آپ 6 ماہ سے، انہیں منافق کہہ رہے ہیں، حضور کا چھپا ہوا قاتل کہہ رہے ہیں، سازشی کہہ رہے ہیں، بے ایمان کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر جلانے والا کہہ رہے ہیں، ان کے دروازے توڑنے والا کہہ رہے ہیں، مولا علی شیر خدا کو گھسیٹنے والا کہہ رہے ہیں، ان پر تلواروں کے وار کرنے والا کہہ رہے ہیں۔ اتنا جھوٹ کب تک کوئی برداشت کرتا ہے؟
اگر میں شان اہل بیت کے دفاع میں نے فریضہ ایمانی ادا کیا ہے تو میرا فرض بن گیا تھا ایمان کا کہ اگر خلفائے راشدین ابو بکر عمر کی شان پہ حملہ ہو تو میں اس کے دفاع کے لیے بھی اسی جرأت ایمانی اور تحقیق علمی کے ساتھ میدان میں آ جاؤں، جس طرح میں نے دفاع شان علی کے لیے کہا تھا وہ دفاع شان ابو بکر عمر کے لیے ہوگا، کیونکہ ان کی شان کا دفاع مولا علی شیر خدا نے کیا ہے، ساری عمر کیا ہے نہج البلاغہ میں۔ ان کی شان کا دفاع امام زین العابدین نے کیا ہے، امام باقر و امام جعفر صادق نے کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں میں ایک نشست کے بعد مزید آگے بیان کروں گا کہ وہ کیا کہتے رہے۔ تو عرض کرنے کا مقصود یہ تھا کہ یہ ساری بات اختلاف اور نزاع اور آواز کا بلند ہونا کسی روایت میں سیدنا عمر فاروق اور صحابہ کرام کی طرف تو منسوب ہی نہیں ہوا، یہ تو اہل بیت کا معاملہ ہوا ہے۔ اب آپ کی اپنی مرضی، اس کو منفی لیں اس کو مثبت لے لیں، مگر یہ الزام لگائیں گے تو اہل بیت پر جائے گا۔ صریح لفظ ہیں فاختلف اہل البیت فاختصموا، صحابہ کرام کا تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہوا، لیکن میں تو اس کو مثبت لوں گا۔ ایک فطری بات تھی، چھوٹی سی جگہ ہے، 8-10 بیٹھے ہوں، اگر تھوڑی تھوڑی بات میں بھی آپس میں گفتگو کرنے لگیں، تھوڑی سی آواز اونچی ہوتی ہے، اختلاف ہو جانا تبھی فطری امر ہے۔ ہم اس کو نیچرل پروسیس میں لیتے ہیں، انسانی زندگی کے کچھ قدرتی نیچرل طبی معاملات ہوتے ہیں، ان کو اس طرح لیتے ہیں، غیر فطری طریقے سے نہیں لیتے۔ اگر عقیدہ غیر فطری بنا رکھا ہو تو ہر چیز میں انسان کو ٹھوکر لگتی ہے۔ فطری طریقے سے سوچیں معاملات کو، جسٹ ان نیچرل پروسیس، ہیومن ریئلٹیز میں سوچیں، پھر سارے مسائل واضح ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بات اور بڑی اہم ہے، میں اس موضوع کو آج اس نشست میں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگلی نشست میں میں واقعہ فدق شروع کر سکوں۔ اب ایک اور بات بڑی اہم یہ کہی جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام کا حکم تھا اور مولا علی شیر خدا اب وہ کچھ لکھوانا چاہتے تھے، نہیں لکھا گیا۔ پھر اس کا جواب ہے نہیں لکھا جا سکا، ذمہ دار کون ہے؟ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ مجھے فرمایا تھا قلم دوات لے اور میں نہیں گیا لینے، یا دوسری تمام 10 روایات کے مطابق اجتماعی طور پہ سب کو کہا تھا کہ لاؤ میرے پاس قلم دوات۔ سیدنا فاروق اعظم کو تھوڑا کہا ہے کہ لکھا نہیں جا سکا، تو اہل بیت بھی ذمہ دار تھے، قلم دوات لے آتے لکھا جاتا۔ یہ الزام کا جواز نہیں بنتا، اس لیے وہ اختلاف تو ایک کامن وہ تھا، سیدنا فاروق اعظم کو یہ بات نہیں بنتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو موافق وہی کوئی حکم لکھانے لگے تھے، اور آپ اگر سمجھیں وہ آگے بات آتی ہے کہ مولا علی شیر خدا کی امامت اور خلافت کی وصیت لکھوانے لگے تھے، یہ بھی غلط ہے۔ آئیے ہم اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ 2 امکان ہو سکتے ہیں، یا آقا علیہ السلام کوئی ایسی حکم لکھوانا چاہتے تھے جو پہلے کبھی نہیں بتایا تھا امت کو، اور وہ شرعی واجبات میں سے تھا اور رکن دین اور رکن ایمان میں سے تھا، اور ایک امر تھا جس پر امت کے ایمان کا انحصار تھا، یا ایسی چیز لکھوانا چاہتے تھے۔ اور یا دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز لکھوانا چاہتے تھے جس کا تذکرہ پہلے بھی کر چکے ہیں، بیان فرما چکے ہیں، دوبارہ تاکیداً کچھ لکھوانا چاہتے تھے۔ 2 امکان ہو سکتے ہیں، تیسری بات نہیں۔ ایک ایسی بات لکھوانا چاہتے تھے جو بالکل نئی تھی، پہلی بار کہنے والے تھے، اور اس کا ابلاغ امت تک پہنچانا فرض تھا، کوئی امر فرض اور امر واجب لکھانا چاہتے تھے جو بعد میں نہیں لکھایا، یا یہ امکان۔ دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا فرض اور واجب اور رکن ایمان اس سطح کی چیز نہیں لکھوانا چاہتے تھے، بلکہ جو چیزیں پہلے تعلیمات دے چکے ہیں انہی میں سے کوئی چیز لکھوانا چاہتے تھے، دوبارہ تاکیداً۔ اگر پہلے بات کو لے لیں، پہلی بات کو، تو پھر تو ساری گڑبڑ ہو جاتی کہ اگر امر فرض اور واجب تھا تو پھر ان کی آپس میں بات چیت کرنے سے رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے تھے رسول کو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے جس کا پہنچانا امت پر فرض اور واجب ہے، امت تک پہنچائیے، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔
آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ خلافت علی لکھوانا چاہتے تھے اور وصیت علی لکھوانا چاہتے تھے اور امامت علی کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے، اور آپ کے خیال میں علی علیہ السلام کی امامت اور خلافت واجبات اور فرائض دین میں سے، ارکان ایمان میں سے ہے، اور اس کا انکار کفر ہے، اس پر مدار ایمان ہے، اگر اس درجے کی چیزیں آپ سمجھتے ہیں لکھوانا چاہتے تھے تو ان کی آپس کی بات پر، اختلاف پر آواز بلند ہو پر کیا یہ رسول کی شان ہے کہ ان کو اٹھا دیں اور وہ جو امر لکھوانا تھا وہ نہ لکھوائیں نہ زبانی بیان کریں؟ کیا رسول اللہ کے حکم کے ابلاغ سے رک سکتا ہے؟ اللہ کے فرض اور واجب حکم کا امت تک پہنچانے سے رسول رک سکتا ہے؟ خاموش ہو سکتا ہے رسول؟ جواب ہے نہیں۔ اگر وہ فرض واجب رکن ایمان کے درجے کی چیز تھی خلافت و امامت علی کی وصیت، معاذ اللہ، اور رسول نے ان کی گفتگو کی وجہ سے ناراض ہو کر اٹھا دیا، نہ لکھوائی نہ زبانی بتائی، تو بولیے کون قصوروار ہوا؟ آپ نے تو ماشاءاللہ ایمان کا خرمن جلا کے رکھ دیا، آقا علیہ السلام پر جا کے بات ڈال دی۔ یہ تو فرض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ کچھ کرے۔ وہ رسول جو کفار کے پتھر کھا کر بھی اللہ کے امر کو سنانے سے رکتا نہیں تھا، وہ رسول جو لو لوہان جسم طائف کے بازاروں میں کروا کر بھی اللہ کا پیغام پہنچانے سے رکتا نہیں تھا، وہ رسول جو سجدے میں اوڑھڑیاں اپنے پشت پر ڈلوا کر بھی حکم الہی قوم تک پہنچانے سے رکتا نہیں تھا، وہ رسول جو پتھر اور نیزے کھا کر بے ہوش ہو کر بھی اللہ کا حکم بتانے سے رکتا نہیں تھا، وہ رسول جو تلواروں کے سائے میں بھی حکم الہی قوم تک پہنچانے سے رکا نہیں، کیونکہ رسالت کا پہنچانا ہے۔ کیا وہ اتنی بات پر کہ وہ آپس میں بولنے لگ گئے اور جھگڑے ہوئے؟ ٹھیک ہے، علالت تھی، طبیعت مبارکہ پر بوجھ گزرا ہوگا، کیا اتنی بات سے رسول حکم الہی کا ابلاغ روک سکتا ہے؟ اپنے ایمان سے پوچھ کر جواب دیجئے، یہ کس کی نافرمانی بنتی ہے؟ استغفر اللہ العظیم، اللہ کے حکم کی نافرمانی بنتی ہے۔ وہ چاہتا ہے رسول یہ خاص حکم امت کو پہنچاؤ، رسول کہتا ہے تمہاری آواز بلند ہو گئی، شور ہو گیا، نکل جاؤ، میں نہیں بتاتا آپ کو۔ یہ تو ایک عام بشر بنا کے رکھ دیا آپ نے، جیسے گھر میں ایک عام لوگوں کا حال احوال ہوتا ہے اس سطح میں لا کے رکھ دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ منصب رسالت نہیں ہے، یہ کمال عظمت رسالت کے خلاف ہے۔ آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں ایسا تصور نہیں کر سکتے۔ کچھ ہوتا آقا علیہ السلام لکھواتے، بلکہ اگر وہ بول پڑے تھے تو آقا علیہ السلام یہ بھی فرما دیتے، خاموش، یہ فرماتے مت جھگڑا کرو۔ اب اس نقطے کو سمجھتے چلے آئیے، کس نے منع کیا تھا؟ آپ فرما دیتے خاموش، مت اختلاف کرو، دوبارہ فرما دیتے جب میں نے کہہ دیا ہے قلم دوات لاؤ، لاؤ، کیوں نہیں لاتے؟ بس اس کے بعد کسی کی جرت تھی دوبارہ اس پر اختلاف کرتا؟ اہل بیت اور بنو ہاشم ہی کر رہے تھے اختلاف، صحابہ کرام تو کر ہی نہیں رہے تھے، ان کی اہل بیت کی جرت تھی یہ بات دوبارہ کرتے، تعمیل ارشاد ہوتی، مگر آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، فرمایا جاؤ اب جس حال میں ہوں اسی میں رہنے دو، وہ بہتر ہے لکھنے لکھانے سے، اللہ کی طرف میری لو لگ گئی ہے۔ تو گویا نہ لکھوایا نہ زبانی بتایا، خلافت علی کو زبانی بتا دیتے، چلو اگر لکھنے کی نوبت نہیں آئی تو فرما دیتے اچھا تم قلم دوات نہیں لائے، سن لو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوگا، میرے بعد علی امت کا امام اور امیر المومنین ہوگا، اس کی اطاعت کرنا، اس کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ یہ جملہ بولنے میں کیا امر مانے تھا؟ بولیے، جملہ بھی نہیں بولا۔ اور پھر آگے اس پر ایک اور سوال، یہ جمعرات کا واقعہ ہے اور آقا علیہ السلام کا وصال پیر کے دن جا کر ہوا ہے۔ اگر یہ امر واجب تھا، ایمان کا رکن تھا، دین کا، خلافت علی کا، امامت علی کا، وصیت علی کا معاملہ تھا جو سمجھا جاتا ہے غلطی سے، اور یہ ایمان ہے اور امامت اور خلافت ولی کا انکار سے امت کافر ہو جائے گی، اتنا بڑا اہم تھا اگر مسئلہ، تو جمعرات بھی گئی، نہ لکھوایا نہ زبانی بتایا، جمعہ کا دن آیا اس میں بھی نہیں کیا، وہ پھر وفات تک ناراض ہی رہے 5 دن، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جمعہ کا دن آیا تب بھی نہیں بتایا لکھوایا، ہفتے کا دن آ گیا تب بھی نہیں بتایا، اتوار کا دن گزر گیا تب بھی نہیں بتایا، پیر کے دن کے کچھ لمحات گزرے تب بھی نہیں بتایا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خفا ہو کر پورے 5 دن گزر گئے اور رسول یہ اعلان نہ کریں اور لکھوائیں نہیں؟ مسجد نبوی میں بھی گئے ہیں، آپ نے خطبہ دیا ہے،
وہیں بیٹھ کر علالت کے ایام میں وہاں اعلان کر دیتے کہ انہوں نے قلم دبات مہیا نہیں کی تو سن لو، بتانا چاہتا ہوں میرے بعد خلافت اور امامت علی کی مقرر کر دی ہے، وہ خلیفہ ہوگا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، وہ امت کا امیر المومنین ہوگا۔ اگر یہ مقصود تھا تو کیوں نہیں فرمایا؟ 5 دن گزر گئے۔ یہ من گھڑت قصے بنا رکھے ہیں سارے، اور جو بات کہی نہیں وہ کہلوانے ہی چاہتے ہیں آپ، جس بات کا ثبوت نہیں وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ناجائز۔ آگے چلیے، صحابہ کرام تو اٹھ کے چلے گئے، جب فرمایا قوموا عنی، چلے جاؤ، تو بعد میں حضرت عباس بھی رہ گئے، فضل ابن عباس بھی رہ گئے، اہل بیت کے لوگ رہ گئے، اور کل کتب حدیث میں آتا ہے کہ وصال کے دن تک بقیہ 5 دن حضرت علی آقا علیہ السلام سے جدا ہی نہیں ہوئے، آپ کی چارپائی کے پاس خدمت کے لیے بیٹھے رہتے تھے، 5 دن بیٹھے رہے۔ چلو اس لمحے تو وہ قلم دبات نہیں لائے، اور بقول آپ کے کسی نے روک لیا، جو روکا کسی نے بھی نہیں، بقول آپ کے روک لیا۔ تو جب باقی نہیں تھے فاروق اعظم پاس، اور 5 دن صحابہ تو ہر وقت نہیں تھے، مولا علی شیر خدا تو رات دن 5 دن اکٹھے ساتھ رہے، اہل بیت تو ساتھ رہے، بنو ہاشم پورے 5 دنوں میں پھر اعلان کر دیتے، پھر کہہ دیتے علی جا کے لے آؤ، میں تمہاری خلافت و امامت لکھواتا ہوں، اور جا کے میرے سامنے مسجد نبی میں کسی کو کہتے ہیں عباس، چچا عباس جا کے پڑھ کے سنا دو۔ آقا علیہ السلام کے پاس 5 دن ہیں اس واقعے کے بعد، جو کام آقا علیہ السلام نہیں کرتے، رتب و یابس، مکذوبات، اباطیل اور موضوعات، لوگوں نے من گھڑت چیزیں کتابوں میں لکھ دی، اور لوگوں نے ٹٹولے اور عقل استعمال کیے بغیر اس پر ایمان لائے، اور ایک تماشا کھڑا کر دیا، ہنگامہ، اس کا کوئی وجود نہیں۔ یہ ہے، اگر تصور کریں کہ کوئی فرض اور واجب ایمان کے درجے کی بات کہنا چاہتے تھے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اس پر بڑے الزامات آتے ہیں، ایمان چلا جاتا ہے، نبوت و رسالت پر الزام آتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، یہ بات من گھڑت۔ اور دوسرا امکان ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات کہنا چاہتے تھے جو ہمیشہ تعلیم دی، چاہتے تھے اس کی مزید تاکید کروں، اس کی تائید مل جاتی ہے، چونکہ اسی حدیث میں 10 کی 10 روایتوں میں آقا علیہ السلام نے ساتھ ہی زبانی فرما دیا ہے، زبانی ساتھ فرما دیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال دینا، اسی حدیث میں فرما دیا کہ جو لکھنے کی نوبت نہیں آئی تو زبانی بتا دیا، عرب سے مشرکین کو نکال دینا۔ ایک دوسری وصیت فرمائی کہ باہر کے ملکوں سے دوسری قوموں کے جب سفراء آئیں، سفیر، ایلچی، پیغامبر آئیں تو جاتے ہوئے انعام و اکرام سے جھولی بھر کے بھیجنا، ہمارا مقام سخاوت ہے، اکرام ہے، ان کو دے کر بھیجنا، خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اور رہ گئی تیسری، اس روایت میں نہیں، بے شمار کتابوں میں یہ تمام حدیث میں آتا ہے، تمام بہت ساری کتب حدیث میں، کہ تیسری بات بھی بیان ہوئی ہے، دیگر روایتوں میں آئی ہے، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز کا خیال کرنا، روزے کا خیال کرنا، اور جو لونڈی غلام، جو مساکین تمہارے زیر دست ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آقا علیہ السلام نے تیسری یہ بات فرمائی، نماز، روزہ اور زیر دست لوگوں کا خیال کرنا، تیسری نصیحت یہ تھی۔ یہ تعلیمات وہ تھی جو پہلے بھی عمر بھر دیتے چلے آئے تھے، آقا علیہ السلام اس کی تاکید فرمانا چاہتے تھے، جب قلم دبات نہیں آیا تو آپ نے زبانی بیان فرما دی، زیر دست غلاموں بوندیوں کو خیال کرنا، نماز روزے کا خیال کرنا، جزیرہ عرب سے مشرکوں کو نکال دینا تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو، اور آنے والوں کو انعام و اکرام کر کے روانہ کرنا۔ تو گویا یہ وہ باتیں تھیں روٹین کی جو فرمایا، اس پر عمل کرنا تاکید کے لیے یہ تھا۔ جب وہ نہیں لائے تو فرمایا شور مت کرو، زبانی آپ نے بیان فرما دیا، گویا حق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں ہوئی، جو لکھوانا چاہتے تھے وہ زبانی فرما دیا۔ اور جب آقا علیہ السلام نے فرمایا قوموا عنی، صحابہ کرام نے دیکھا کہ اہل بیت کے اختلاف کی وجہ سے، بنو ہاشم کے اختلاف کی وجہ سے آواز بلند ہوئی اور آقا علیہ السلام خفا ہوئے، فرمایا چلے جاؤ، اٹھ کے چلے جاؤ۔ اب بتاتا ہوں سیدنا فاروق اعظم کے جملے کا ایک ریلیونس، کیونکہ اختلاف ہوا اس بات پر کہ قلم دبات لے آؤ، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ، تو قرین قیاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جملہ سیدنا فاروق اعظم یا بعض دیگر اہل بیت کے لوگوں نے جو بولا قد غلبہ الوجع حسبنا کتاب اللہ، ان اہل بیت کے لوگوں کی مایوسی دور کرنے کے لیے، انہیں حوصلہ دینے کے لیے فرمایا ہو کہ وہ مایوس ہو گئے، دل شکستہ کہ شاید آقا ناراض ہو گئے، فرمایا چلے جاؤ۔ فرمایا نہیں ناراض نہ ہو، آقا ناراض ہونے والے نہیں، کوئی بات نہیں، آقا علیہ السلام کی تکلیف کی شدت تھی، آپ کا اونچا بولنا حضور کو ناگوار گزرا ہے، اور قرآن مجید
وہ ہمارے درمیان موجود ہے، اس سے ہدایت لے لینا۔ وہ ان کی دلجوئی کے لیے چند کہنے والوں نے کہا، ان کہنے والوں نے ان کی دلجوئی کے لیے کہا ہے۔ اور یہ بات اصل کے لکھوانا کیا چاہتے تھے میں نے وہ سمجھا تو دیا، مگر اگر اس کو ٹٹولا جائے، اگر وصیت پر اصرار ہو، وصیت پر کہ وصیت خلافت کی لکھوانا چاہتے تھے، تو ان ایام میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام علیل تھے، ان ایام میں تو وصیت سیدنا علی شیر خدا کی لکھوانے کا ثبوت تو کہیں نہیں ملتا، اور مگر اس کے برعکس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ان 5 دنوں میں بہت کلمات ارشاد فرمائے ہیں، ان 5 دنوں میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر قلم دبات میں کوئی وصیت لکھواتے، اور لکھوانے سے مراد اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ ہوتا کسی وصیت اور خلافت کے بارے میں، تو لکھوانے کی نوبت آتی خلافت کی، تو وہ ابو بکر صدیق کی خلافت لکھواتے، اس لیے کہ ان ہی ایام میں جب آقا علیہ السلام علیل ہوئے اور حدیث کرتاس کا واقعہ پیش آیا، ان دنوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ بھی اسی صحیح بخاری میں ہے، فرمایا کہ اپنے باپ ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلا لاؤ، یہ میں نے حدیثیں کوٹ کر دی ہیں پہلے، میں وصیت لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ میرے بعد کوئی دعوے دار نہ بنے، ابو بکر کے حق میں وصیت لکھوا دوں اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں زیادہ حقدار ہوں۔ یہ ارادہ ظاہر کر دیا کہ ابو بکر کے لیے وصیت لکھاؤں، لیکن پھر فرماتی ہیں کہ ساتھ ہی پھر ارادہ ترک کر دیا اور فرمایا یأبی اللہ ویدفع المؤمنون، یأبی اللہ ویدفع المؤمنون الا ابا بکر، اللہ پاک خود امت کو غلط فیصلے سے روک دے گا اور امت اچھے فیصلے پر پہنچے گی۔ تو گویا خود سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں لکھاؤں، امت کو اللہ توفیق دے گا کہ صحیح فیصلہ کر لے گی۔ تو اگر وصیت لکھوانے کی بات ہوتی تو وصیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے لکھوانے کا ارادہ فرما رہے تھے، چونکہ انہی دنوں میں جب حدیث کرتاس کا واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے ہیں علالت کے وقت، ان 5 دنوں میں، اور مسجد نبوی میں آ کے آقا علیہ السلام نے خطاب کیا ہے اور لوگوں کو اپنے وصال فرما جانے کی خبر دی ہے۔ وہ بخاری کے مضمون چل رہے ہیں، چونکہ بحث بخاری کی حدیث پر کی گئی، اس لیے اسی کو لا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ۔ لوگوں سن لو، منبر پہ خطاب کیا ہے، علالت کے ساتھ نکلے، اللہ پاک نے اپنے ایک بندہ خاص کو اختیار دے دیا کہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اللہ کے پاس آ جائے، جو اللہ کے پاس ہے اس کے لیے آ جائے، اور اس بندے نے دنیا میں رہنے کی بجائے اللہ کے پاس جانا چن لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ان 5 دنوں میں آ کے بات کی، سیدنا صدیق اکبر رو پڑے، صحابہ کرام حیران ہوئے، کہنے لگے عام کہ اس بات میں ابو بکر صدیق کیوں روئے ہیں؟ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر نہ رو، یا ابا بکر لا تبکے، نہ رو۔ پھر منبر پر بیٹھ کر ان 5 دنوں میں علالت میں حدیث کرتاس کے زمانے میں آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا اور فرمایا ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر ولو کنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر۔ فرمایا لوگوں، اس ساری امت میں صحبت کا حق ادا کرنے اور میرے مشن اسلام پر مال قربان کرنے کا جو حق ابو بکر نے ادا کیا ہے، اس کے برابر کوئی اور شخص حق ادا نہیں کر سکا۔ خدا کی قسم، اگر میں نے دنیا میں کسی کو خلیل منتخب کرنا ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، مگر تمہارا نبی اللہ کو اپنا خلیل بنا چکا ہے۔ اور یہ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، وہی عبداللہ ابن عباس جو حدیث کرتاس کے راوی ہیں، جنہوں نے سارا واقعہ حدیث کرتاس کا بیان کیا، وہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث صدیق اکبر کے راوی ہیں۔ عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ، جس مرض میں حضور کا وصال ہوا ہے اس مرض الوصال کے اندر تشریف لائے باہر، فقعد علی المنبر، منبر پر بیٹھے اور بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا، قال انہ لیس من الناس احد
امن علی فی نفسہ ومالہ من ابی بکر لو کنت متخذا من الناس خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. ابو بکر سے بڑھ کر مال کی قربانی اور جان کی قربانی اور صحبت کی قربانی سے ابو بکر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں. اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر ابن ابی قحافہ کو خلیل بناتا. ابن عباس کہتے ہیں اب حدیث کرتاس کے راوی نے راز کھول دیا. خود راوی ابن عباس کے سوا کوئی راوی نہیں ہے, یاد رکھ لیں. حدیث کرتاس کا جہاں آئی ہے عبداللہ ابن عباس سے آئی ہے. تو جو ابن عباس حدیث کرتاس کا قصہ پورا بتا رہے ہیں, جس کا ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے, وہی عبداللہ ابن عباس یہ بات بتا رہے ہیں کہ مرض وصال میں وہ گھر کے اندر کی بات تھی جو لکھا نہیں جا سکا. یہ باہر تشریف لے آئے اور مسجد نبوی میں آقا اسی مرض وصال کے ایام میں سٹیج پر منبر پر بیٹھ کے فرمانے لگے کہ ابو بکر سے بڑھ کر مجھ پر کسی کا ہاتھ نہیں ہے بھلائی اور میری خدمت کا. لوگوں کو سنانے کے لیے ایک اشارہ دے دیا, اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا. یہ وہ بات تھی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں تاجدار کائنات نے صریحاً بیان فرما دی. گویا اشارہ اس امر کا تھا کہ اگر اس سے مراد واقعہ ہے خلافت کے لکھانے کا, تو خلافت کے لکھانے کا جو واقعہ وہ آقا علیہ السلام کا جو فرمان دوسرے مقامات پر انہی ایام میں ملتا ہے, یا وہ صدیق اکبر کے حق میں وصیت لکھوانے کا ارادہ کر کے صحیح بخاری میں بدل دیا اور کہا اللہ فیصلہ کروا دے گا, یا منبر پہ بیٹھ کے ابو بکر صدیق کو اپنے خلیل بنانے کی خواہش کا اظہار کر کے آپ نے کر دیا. اور اگر آپ حدیث قرطاس کی بات کو لے لیں, حدیث قرطاس کو, تو اس کے مالک روایت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرتے ہیں. اب میں وہ نقطہ بتا رہا ہوں کہ ذہن میں لکھوا نہیں سکے, اگر لکھواتے تو کیا ارادہ تھا. مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں قال اوصى بالصلاة والزکاة وما ملکت ایمانکم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے فرمایا کہ قلم دوات لاؤ اور میں نہیں گیا لینے, اس خیال سے کہ کہیں وصال نہ ہو جائے, آقا عرض کیا میں نے کہ زبانی بتا دیجئے میں یاد کر لوں گا, تو مجھے حضور نے یہ وصیت فرمائی. ارے مولا علی شیر خدا خود وصیت رسول بتا رہے ہیں, یہ وصیت فرمائی. تو جو وصیت مولا علی شیر خدا نے بتائی ہے کہ یہ کی, اسے چھوڑ کے ہم نئی وصیتیں گھڑتے پھرتے ہیں اپنے پاس سے. وہ فرماتے ہیں جب میں نہیں گیا, عرض کیا آقا زبانی بتا دیں, تو حضور نے مجھے وصیت فرمائی نماز کا اہتمام, زکوٰۃ کا اہتمام, اور باندھی غلاموں اور زیر دست غریبوں کے ساتھ بھلائی کا اہتمام. فرمایا یہ وصیت تھی. یہ روایت امام احمد بن حنبل نے کی مسندات علی المرتضیٰ کے تحت. اسی کو امام بخاری نے ادب المفرد میں روایت کیا صفحہ 26. اسی کو طبقات ابن سعد میں روایت کیا, اور وہ باب قائم کرتے ہیں تحت ذکر الکتاب الذی اراد رسول اللہ. امام ابن سعد وہ باب اس کتاب کا لکھانے کا جو آقا لکھانے کا ارادہ رکھتے تھے وہ کیا تھا, وہ یہ تھا. ابن سعد نے اس کو بیان کیا طبقات صفحہ 37 میں, اور البدایہ والنہایہ ابن کثیر نے اسی کو بیان کیا باب تحت ذکر اعتذار ہی وفات ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس ضمن میں اب میں گفتگو کو ختم سمیٹنے سے قبل شیعہ کتب سے عرض کر دوں اسی بات میں مزید حیات القلوب کا حوالہ دے رہا ہوں. حیات القلوب, اور یہ بہت بڑی نامور کتاب ہے, جلد دوم دوسری جلد صفحہ 983, ذکر حجت الوداع. اس کے الفاظ ہیں حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام و فضل پسر عباس عظیم عرض از حضرت جدا نمی شدند و پیوستہ در خدمت عام حضرت بودند. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آخری علالت میں آقا علیہ السلام سے پورے 5-7 دن جدا ہی نہیں ہوئے, اور آپ سے پیوستہ رہے, جڑے رہے آپ کی خدمت اقدس میں. اب سنتے آئیے, 5 دن جڑے رہے. تو اگر کوئی ایسی وصیت تھی تو علی شیر خدا کو ہی کہہ دیتے, اور ہم تو ان کو سچا مانتے ہیں.
ان سے بڑا صادق و مصدوق کون ہے؟ انہی کو اکیلے وصیت دے دیتے اور وہ آ کر اعلان کر دیتے کہ آقا علیہ السلام نے مجھے ان 5 دنوں میں فرمایا تھا کہ علی خلیفۃ المسلمین تم ہو. اگر علی یہ کہہ دیتے خدا کی قسم سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوتا. آج کے دور میں امت ایمان لاتی، صحابہ کرام ایمان لاتے. علی کے سچے ہونے میں تو کسی کو شک نہیں تھا، مگر مولا علی شیر خدا نے کبھی پوری زندگی میں یہ بات نہیں کہی وصیت کہ میرے لیے وصیت کی تھی. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح ہوئی، تمام لوگ آپ سے جدا ہو گئے، گھروں کو چلے گئے اور آپ کی بیماری مرض مبارک شدت اختیار کر گئی. ان 5 دن مولا علی شیر خدا آپ سے جدا ہی نہیں ہوئے سوائے ضروری کام کے. یہ سب واقعات شیعہ کتب میں ہیں، حوالہ جات ہیں. تو جب وہ جدا ہی نہیں ہوئے تو تب تو فاروق اعظم ساتھ نہیں تھے، تب تو صحابہ کرام ساتھ نہیں تھے، تب تو بنو ہاشم کے باقی لوگ ساتھ نہیں تھے، کوئی نہیں تھا. مولا علی شیر خدا ان کو وصیت کر دیتے کہ میں یہ لکھوانا چاہتا تھا، انہیں سنے یہ میری وصیت ہے کہ میرے بعد خلیفۃ المسلمین تم ہوگے، تمہاری بیعت کی جائے، اطاعت کی جائے. جا کے کسی کو کہتے اعلان کر دو. تو مولا علی شیر خدا نے لوگوں کو نہیں بتایا، بلکہ اس کے برعکس سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے وہ جملہ بولا جو میں نے آپ کو عرض کیا. پھر انہی دنوں میں میں نے آپ کو بتایا مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 2374 جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضرت علی کو پکڑا اور کہا علی چلو تاجدار کائنات سے جا کے خلافت کے اہل بیت کے حق میں جاری رہنے کی وصیت لکھوا لیں. کہا کہ جا کے وصیت لکھوا لیں کہ حضور آپ کے بعد خلافت بنو ہاشم اور اہل بیت میں رہے. تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا واللہ لئن سألناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعناها لا یؤتینا انها الناس ابدا فواللہ لا اسألہ ابدا. اے چچا عباس اگر ہم نے یہ بات رسول اللہ سے پوچھ لی کہ خلافت اہل بیت میں رہے اور آپ نے نہ کر دی تو خدا کی قسم قیامت کے دن تک اہل بیت میں خلافت کبھی پلٹ کر نہیں آئے گی. اس لیے یہ خلافت کا مسئلہ آقا علیہ السلام سے نہ پوچھنا اسی میں خیر ہے. انہی ایام میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی علالت تھی تو واقعہ ہے جمعرات کا جو میں نے آپ کو عرض کیا، اور اسی جمعرات کی رات کو حدیث کرتاس دن کا واقعہ ہے، اس رات کو یا جمعے کو، چونکہ صحیح ابو داؤد میں آتا ہے اور ترمذی میں آتا ہے کہ وصال سے 5 رات پہلے یہی دن بنتا ہے جس دن کا واقعہ حدیث کرتاس کا ہے. فرماتے اور عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں 5 رات پہلے آقا علیہ السلام نکلے باہر مسجد نبوی میں اور منبر پہ بیٹھ کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما لأحد عندنا ید الا قد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافیہ اللہ بما یوبہا یوم القیامہ. کسی شخص کا کوئی احسان اور بلائی ایسی نہیں جو مجھ پر رہ گئی ہو اور مصطفیٰ نے چکا نہ دیا ہو اس کا احسان. ابو بکر کی نوکری ایک رہ گئی ہے، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ چکائے گا. ابو بکر نے میرے ساتھ وہ وفاداری کی، وہ نوکری کی، وہ اثار کیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ساری باتوں کے باوجود اس کا بدلہ قیامت کے دن چکایا جائے گا. یہ وہی عبداللہ ابن عباس اسی رات کو جس رات دن کا واقعہ حدیث کرتاس ہے روایت کر رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں آ کے بتایا. تو بولیے لوگوں حدیث کرتاس کا راز ابھی بھی راز رہ گیا؟ ابھی بھی بات چھپی رہ گئی کہ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ لگتا ان تمام روایات کو جمع کرنے سے یہ ہے کہ بعض افراد بنو ہاشم کو اندازہ تھا کہ آخری ایام میں آقا علیہ السلام پے در پے ابو بکر کی چونکہ تعریف کر رہے تھے، ان کی برائیوں کا تذکرہ کر رہے تھے، انہیں امامت کے مسلح پر کھڑا کر دیا تھا اور فرمایا تھا ابو بکر کے سوا کوئی جماعت نہ کرائے. اور حضرت عبداللہ بن زماں نے حضرت ابو بکر کو نہ پا کر کے اس دن موجود نہ تھے، حضرت عمر کو کھڑا کر دیا مسلح پر، حضرت عمر کو. تو حضرت عمر نے جب اللہ اکبر کہا تکبیر تحریمہ، صرف اللہ اکبر کی آواز آقا علیہ السلام نے حجرہ مبارک میں سن لی، سنتے ہی باہر نکل آئے
اور حدیث صحیح سنن ابی داؤد میں ہے، نکل کے آپ نے فرمایا لا لا لا، خدا کی قسم نہیں نہیں نہیں، ابو بکر کے سوا کوئی امامت نہیں کرا سکتا، ولا ينبغي لقوم ابو بکر فیہم ان یؤمہم غیرہ، اس قوم کی شان نہیں ہے کہ جس قوم میں ابو بکر زندہ ہو اور امامت کوئی اور کرائے، کسی قوم کی مجال نہیں، چونکہ وہ جانتے تھے کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے پے در پے یہ باتیں صادر ہو رہی ہیں، اشارے آ رہے ہیں، پنجگانہ نماز کا امام بنا دیا ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر کو کھڑا کیا تو لا لا کا کے ہٹا دیا کہ آقا ابو بکر کے سوا کسی کی امامت نہیں چاہتے۔ ممکن ہے بعض خاندان بنو ہاشم کے لوگوں کو یہ جانتے ہوئے کہ کہیں ابو بکر کی وصیت لکھوانے والے ہیں اور ان میں مولا علی شیر خدا نہ تھے، مولا علی شیر خدا سخی تھے، کریم تھے، وہ مولائے کائنات تھے، بے نیاز تھے، جس کے لیے لکھ دیں، انہیں فکر نہ تھی۔ بعض اور خاندان بنو ہاشم کے لوگ ممکن ہے بانپ کر انہوں نے اختلاف کیا ہو، جھگڑا کیا ہو اور یہ باتیں کی ہوں، آواز اٹھی ہو اور آقا علیہ السلام نے ان کے کہا ہو کہ چھوڑ کے چلے جائیں، تو یہ قصہ ادھر کو لوٹ کے جاتا ہے اور راز لکھوانا کیا چاہتے تھے وہ کچھ اور نکلتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کا اشارہ تو اس میں نکلتا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ مولا علی شیر خدا خود ارشاد فرماتے ہیں، خود آپ ارشاد فرماتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین ولا تخبرہما یا علی۔ حضرت علی سے فرمایا علی تمہیں ایک راز بتاتا ہوں اور وہ یہ کہ ابو بکر اور عمر کل میری امت کے جنت میں ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہوں گے، ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہوں گے، اول و آخر پوری کائنات انسانی کے سردار ہوں گے سوائے انبیاء اور مرسلین کے، ان کے بعد بقیہ لوگوں کے سردار ہوں گے ادھیڑ عمر، جوانوں کے نہیں، جوانوں کا سردار حسن و حسین کو قرار دے چکے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ابو بکر عمر جنت کے ادھیڑ عمروں کے سردار ہیں، اور فرمایا لا تخبرہما یا علی، علی ان کو نہ بتانا، انسان کا بشر ہے نا، کہیں کا ایسا خیال نہ آ جائے، ان کو نہ بتانا، اور مولا علی شیر خدا نے آقا کے وصال کے بعد پھر خبر دی، ایک دوسرے سے محبت جو کرتے تھے چھپاتے نہیں تھے اس طرح کی بات۔ تو حاضرین محترم یہ وہ بنیادی مسئلہ تھا، مسئلہ حدیث قرطاس، جس کی پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ حدیث قرطاس میں کوئی چیز صحابہ کرام کے خلاف معاذ اللہ نہ بیان ہوئی نہ ثابت ہو سکتی ہے، اس کا مضمون یکسر اور طرح کا ہے، اس کے رخ اور طرف جاتے ہیں، ڈائریکشن اور طرف جاتے ہیں، مگر بدقسمتی یہ کہ یہ جانتے ہوئے کہ عامت الناس کے پاس کہاں حدیث کی کتابیں اور کہاں سینکڑوں کتابیں کھنگال کے تطبیق کے روایات کریں گے، کہاں مختلف روایات اور اسانید طرق کو پڑھ پڑھ کے جزئیات کی تفصیل کھولیں گے، کون کرتا ہے؟ لہذا ایک گھڑا ہوا قصہ پکا پکایا بنا لیں پکی روٹی کی طرح، رات دن ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں اور اتنا جھوٹ بولیں، اتنا جھوٹ بولیں، اتنا جھوٹ بولیں کہ سچ کہنے والے کو خود بھی اندیشہ ہو جائے کہ کہیں میں تو نہیں جھوٹ بول رہا۔ یہ فلسفہ ہے آج کے لوگوں کا، اتنا ہنگامہ کھڑا کر دو جھوٹ بول 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 کے کہ سچے کو شک ہونے لگے کہ کہیں میں جھوٹا تو نہیں، کہ شور جو اتنا زیادہ ہے۔ تو شور تھا مگر اس شور میں کوئی زور نہیں تھا، دلیل کا زور نہیں تھا، حقانیت کا زور نہیں تھا۔ صحابہ کرام بھی سن لیں پاک ہیں نفسانیت سے، اہل بیت اطہار بھی پاک ہیں نفسانیت سے، حرص و لالچ سے، نہ ایسے غلط منصوبے کبھی اہل بیت اطہار نے بنائے نہ کبھی صحابہ کرام نے بنائے، نہ انہوں نے معاذ اللہ کو جھوٹی وصیتیں لکھوائیں نہ انہوں نے لکھوائیں، نہ انہوں نے کوئی آقا کی بارگاہ میں بدنیتی کا ارتکاب کیا نہ اہل بیت نے بدنیتی کا ارتکاب کیا۔ وہ بھی حضور کے تیار کردہ اولو العزم لوگ تھے جن کی عظمتوں پر ملائکہ بھی رشک کرتے تھے، اور اہل بیت بھی وہ پرعزم لوگ تھے کہ ملائکہ ان کی طہارت و عظمت پہ رقص کرتے تھے۔ لوگوں ایمان یہ ہے کہ ایک ہاتھ حضور علیہ السلام کی غلامی کے ساتھ صحابہ کرام کے دامن پہ اوپر ہو، ایک ہاتھ میں اہل بیت کی محبت ہو، ادھر صحابہ کا ادب ہو ادھر اہل بیت کا ادب ہو، وہ حضور کے یار ہیں، یہ حضور کی اولاد اور حضور کا خون گھرانہ ہے۔ نہ گھرانہ چونکہ جا بجا اللہ پاک نے
حضور علیہ السلام کے دین کو جو فتح کی جنگیں صرف اہل بیت تو نہیں لڑتے رہے 10 افراد، خالی پنجتن جنگیں لڑتے رہے، 313 جو جنگ لڑ کے شہید ہو گئے بدری، اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ تک جنگ صفین میں ان کا جھنڈا اٹھا کے شہید ہوتے رہے، کل 80 بدری ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ارے ان کی ایمانداری پہ شک کرو گے؟ تو جن کی جنگوں کے سلے اللہ نے فتح دی، جن کی جنگوں کی مدد میں اللہ نے 5000 فرشتوں کو نازل کیا اور فرمایا انی معکم، فرشتوں جاؤ، ابو بکر عمر عثمان و علی اور 313 صحابہ کی مدد کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ آ رہا ہوں۔ ارے وہ جو احد میں حضور کے ساتھ قربانیاں دیتے رہے، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندقیں کھودی حضور کے ساتھ رہے، جو حدیبیہ میں تاجدار کائنات کے ساتھ رہے، جو حنین اور حوازن میں آقا کے ساتھ رہے، جو ادھر حدیبیہ سے ہٹے خیبر پہ چلے گئے حضور کے ساتھ رہے، ہٹے تبوک میں چلے گئے حضور کے ساتھ رہے، جنہوں نے 40 غزوات میں اپنی جانیں مصطفیٰ کے لیے لٹانا چاہیں، سب کچھ تن من دھن لٹا دیا، جنہوں نے آقا کے کہنے پر گھر کا سارا مال لا کے مصطفیٰ کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا، اور آقا نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ لگتا ہے کچھ بھی نہیں چھوڑا کوئی لقمہ۔ عرض کیا ابقیت لہم اللہ و رسولہ، آقا کچھ نہیں چاہیے، اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے میرے گھر والوں کے لیے۔ ارے وہ قربانیاں دینے والے، ارے وہ عثمان غزوہ تبوک پہ آقا نے کہا فوجیوں کے پاس ساز و سامان نہیں ہے کوئی میرے لشکر اسلام کو ساز و سامان دینے والا؟ سارا سامان گورو سمیت عثمان غنی نے دے دیا۔ درہم و دینار حضور جھولی میں لے کے اچھالتے تھے، درہم و دینار، اور عثمان کی طرف اشارہ کرتے تھے، عرض کرتے تھے مولا عثمان نے آج جو قربانی دی ہے، آج کے بعد جو کچھ کرے اس سے سوال نہ کرنا، اس سے کوئی حساب نہ لینا۔ ارے وہ 1500 لوگ جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی، آقا اگر جنگ ہوئی تو ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، اس پر مولا اتنا خوش ہوا کہ 1500 صحابہ کے لیے کہا میرے محبوب ان 1500 غلاموں سے اللہ راضی ہو گیا جنہوں نے جان لٹانے کی بازی لگاتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو اما ہمیشہ تک راضی ہوں، اور جنت کا ابدی وعدہ کر دیا۔ ارے جن کے ایمان کی گارنٹی خدا نے دی، جن کے ایمان کی گارنٹی قرآن نے دی، مصطفیٰ نے دی کہ وہ بعد تک بھی یہ ایمان پہ رہیں گے، اور ادھر اہل بیت اطہار ابو بکر ان کو چومتے رہے اور دیکھتے اور کہتے علی خدا کی قسم یہ حسن حسین مصطفیٰ کے شبیہ ہیں، تمہاری شبیہ نہیں ہیں۔ ارے وہ عمر جو خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اور حسین لڑکتے لڑکتے معصوم آ رہے ہیں اور آ کے کہتے ہیں حسن اور حسین حضرت عمر فاروق کو کہ عمر تمہارے باپ کا ممبر نہیں میرے باپ کا ممبر ہے، خدا کی قسم فاروق اعظم نیچے اترا ہے، خطبہ جمعہ چھوڑ دیا، ممبر چھوڑ دیا۔ حضرت علی کی طرف دیکھا مسکرائے، حضرت علی نے قسم کھائی کہ بھائی عمر خدا کی قسم میں نے نہیں سمجھایا۔ خود سیدنا فاروق اعظم نے کہا علی میں نے کب کہا ہے کہ تو نے سمجھایا ہے، میں تو اس کی پیار بھری بات پہ وجد آ گیا ہے مجھے، اور عرض کیا دنیا کے سامنے اے میرے حسین یقیناً تیرے باپ دادا تیرے بابا کا ممبر ہے، میرے بابا کا ممبر کہاں ہے؟ ہم تو غلام تھے، ہم تو کفر میں تھے، ہمیں تو مصطفیٰ کی نگاہ کے تیر نے ہمیں حضور کا غلام کر دیا، شکار کر دیا، ممبر آپ ہی کا ہے۔ آگے جب میں فدق کی بات دوسری نشست میں کروں گا، اگلی نشست میں، تو آپ کو انشاءاللہ اور چیزیں بھی آئیں گی۔ ارے وہ لوگ جو ان کے گن گاتے رہے، یہ وہ عمر جنہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے سیدہ فاطمہ کہ حضور کہتے تھے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں اے فاطمہ۔ وہ عمر جو یہ دنیا کو بتائیں کہ حضور کہتے تھے فاطمہ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، راوی فاروق اعظم ہیں۔ ایسے صحابہ کے بارے میں اہل بیت کی دشمنی کا تانا دینا اور یہ گمان کرنا، سوچو کیا سودا کر رہے ہیں آپ، اس امت کے نوجوانوں کو کس سمت لے جا رہے ہیں، اور اس امت میں صحابہ اور اہل بیت میں پھوٹ ڈال کر حضور کو خوش کر رہے ہیں یا روح مصطفیٰ کو اذیت دے رہے ہیں۔ میں نے ساری باتیں کر دیں اور یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ دیا۔ اب انشاءاللہ آج کی بات ختم کرتے ہیں، اگلی نشست میں مسئلہ فدق پر گفتگو شروع کروں گا کہ وہ بھی ایک بہت بڑی تہمت ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ازالہ ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر، ثم الرضا عن ابی بکر وعن
عثمان ذي الكرم